سب سے پہلے تو بلیک ہول کی انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے پریسٹیجس ایک ایسے پلیٹ فارم سے مجھے اظہار خیال کا آج موقع دیا کہ جو پلیٹ فارم پاکستان میں اس وقت روشن خیالی، سائنسی انداز فکر، تنقیدی نقطہ نظر اور ادب دوستی اور انسان دوستی کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ بہت بڑا کام ہے ہماری سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے، جس کو کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خراب کیا گیا شعوری طور پر. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ رول آف لا اور اس کا خاص طور پہ جو پاکستان میں جو اس کی جو سچویشن ہے اس پہ ہے. ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. تو دیکھیے، انسان ہمیشہ سماج سے جڑ کے رہا ہے، سماج سے الگ رہ نہیں سکتا. جو سماج سے الگ رہتے ہیں وہ یا تو ذہنی طور پہ اب نارمل ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. ادروائز ایک نارمل انسان سماج سے کٹ کے رہ نہیں سکتا. اور انسان کی فطرت میں انصاف پسندی بھی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کی کوئی حق تلفی نہ ہو اور انصاف کیا جائے اس کے ساتھ. لیکن جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو وسائل کی کمی ہے دنیا میں اور دیگر مسائل کی وجہ سے ان کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں. جب مفادات ٹکراتے ہیں تو ان میں سے ایک کے ہاتھوں دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے. اور اسی چیز کو جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے مل جل کے انسانوں کے رہنے کے دوران جو ناانصافی جنم لیتی ہے، تو اس ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک میکانزم ہونا چاہیے، کوئی اصول ضابطے ہونے چاہیے، کوئی اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس سوسائٹی کو منظم کرے اس لحاظ سے کہ یہ ایک ہم آہنگی سماج میں فروغ پائے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہو تاکہ معاشرہ مثبت انداز سے آگے بڑھے اور انسانی نسل کو آنے والا وقت زیادہ آسان ملے. پہلے وقتوں میں تو جیسے جیسے انسان نے اپنے وہ بنانے شروع کیے کوئی نہ کوئی نظام، تو عام طور پہ ایک شخص ہوتا تھا جو بادشاہ یا سردار، تو اسی کی جو بات ہوتی تھی، جو اس کا حکم ہوتا تھا، اسی کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا تھا. لیکن چونکہ وہ خود بھی ایک انسان ہوتا تھا، یا اگر چند انسانوں کے ہاتھوں میں بھی اختیار دیا جاتا تھا تو وہ ان میں جو انسانی کمزوریاں ایک عام انسان میں ہوتی ہیں وہ بھی انہی کا شکار ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے سماجی ارتقاء ہوتا گیا تو انسان نے دیکھا کہ چند انسانوں کے ہاتھ میں یا ایک انسانوں کے ہاتھ میں جب اختیار آتا ہے، اس کو ہم اپنے اوپر رول کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی لامحالہ طور پہ زیادتی کا باعث بنتے ہیں. وہ آگے جا کر کسی نہ کسی سٹیج پر جن پہ وہ رول کر رہے ہوتے ہیں، حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا وہ استحصال کرتے ہیں. تو اگر مطلب ارسطو کی جیسے میں بات بتاتا ہوں کہ ارسطو نے ایک سوال لکھا کہ کیا یہ بہتر ہے کہ قانون کو اختیار دیا جائے، یعنی کہ حکمرانی کرنے کا اختیار قانون کو دیا جائے یا کہ انسان کو دیا جائے. تو اس نے پھر آگے لکھا کہ اگر ہم قانون کو اختیار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو اختیار دے رہے ہیں، جبکہ اگر ہم انسان کے ہاتھ میں اختیار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک درندہ متعارف کرا رہے ہیں، یعنی کہ اس کو ایسی پاورز دے رہے ہیں کہ وہ پھر انسانیت سے ہٹ کے استحصال کرے گا. اس لیے قانون کو جو اختیار دینا ہے یا یہ رول کرنے کی جو پاور ہے وہ قانون کو دینا جو ہے، رول کرنے کا جو اختیار ہے وہ اگر ہم قانون کو دیتے ہیں تو وہ ہر شخص کے لیے پریفریبل ہوگا، قابل ترجیح ہوگا، کیونکہ اس میں اس کو یہ ہوگا کہ میرے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو جیسے آپ وہ آخری خطبہ ہے اور اس میں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ یا کسی عربی کو اجمی پہ یا اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. تو رول آف لا کا یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. حکمرانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک شخص، چند اشخاص، یا اگر ہم قانون کی بات کریں اس کی جانب سے عوام کے اوپر یا جو اس کے سبجیکٹس ہیں یا وہ ہیں ان کے اوپر وہ اپنی
بات کا نفاذ کرنا، اپنے حکم کو نافذ کرنا، اس کے مطابق سوسائٹی کو چلانا، لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنا. جیسے میں نے ارسطو کی مثال دی، اس طرح لٹریچر میں بھی اور وقتاً فوقتاً مختلف مفکرین نے رول آف لا پر اپنی نقطہ نظر رکھا. لیکن ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنکریٹ انداز سے اگر پیش کیا گیا تو وہ اے وی ڈائسی جو ایک لیگل فلاسفر ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد جوزف راز اور لارڈ بنگم، ان لوگوں نے آج کے دور میں یعنی کچھ وقت قبل رول آف لا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. ان کو اگر ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ ذرا زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. اب قانون کی حکمرانی کہاں پر ہوگی، اس کے کیا سائنس ہوں گے، کیا علامتیں ہوں گی، یا کیا اس کی خصوصیات ہوں گی نظام میں کہ ہم کہیں گے کہ اس نظام میں حکمرانی قانون کی ہے نہ کہ اشخاص کی ہے. سب سے پہلے تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے قانون بھی انسان بناتے ہیں. تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ قانون کی یا سماج کو ریگولیٹ کرنا کافی نہیں ہے، یا قانون کا ہونا ہی کافی نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو قانون بنائے جائیں، جن قوانین کی حکمرانی ہونی چاہیے، وہ قوانین کس نوعیت کے ہوں. قوانین، کوئی بھی قانون ہے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، پہلے بھی ایسا تھا اور ابھی بھی ایسا ہوگا اور آئندہ بھی ایسا، اور وہ ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کی اجتماعی سطح پر فلاح. جس قانون کا مقصد عوام کی اجتماعی فلاح ہے، اسی قانون کی ہم بات کریں، اسی قانون کی حکمرانی کی بات کریں. وہ قانون جو کہ کچھ لوگوں کے، چند افراد کے یا خاص طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنے گا، وہ اس قانون کو ہم اس کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہے. تو وہ جو قانون، اب دیکھیں ہم ایک جو لیگل سسٹم ہوتا ہے یا سماج ہوتا ہے، اس میں قانون کی حکمرانی جب ہوگی تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کو جب تک وہ کسی قانون کی وائلیشن نہیں کرتا، اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی سزا نہیں دی جا سکتی کسی کی جانب سے بھی. اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ قانون، کس قانون کی میں بات کر رہا ہوں، کس نوعیت کا قانون ہوگا. اگر کوئی ایسے قوانین کی وائلیشن کرے گا تبھی اس کو کوئی حق چھینا جائے گا، ادروائز اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کا کوئی جو ہے نا آپ حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں چھوٹا یا بڑا کوئی نہیں ہوتا. اگر دو شخص ہوں یا ریاست ایک طرف اور ایک طرف ایک عام آدمی ہو تو تب بھی بڑا کوئی نہیں ہوگا، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنی کام کی وجہ سے. دیکھا یہ جائے گا کہ کون غلطی پر ہے اور کون غلطی پر نہیں ہے، اور قانون اس سے ان سب سے بڑا ہوگا. جیسے جسٹس جواد خواجہ نے 2019 میں ایک ججمنٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان میں جمہوری شعور ابھی اس مقام پر آ گیا ہے کہ جس وقت 1616 میں جو ایڈورڈ کک جسٹس تھے، انہوں نے بادشاہ کی جو اختیارات تھے اس پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں قانون سے پھر بھی چھوٹے ہیں، یا قانون آپ سے بڑا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسا سماج جس میں قانون کی چلتی ہے، نہ کہ کسی اور اتھارٹی کی جو ادارے ہیں وہ یا کوئی شخص ہے وہ، اگر وہ قانون پہ حاوی ہو جاتے تو وہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. وہاں پہ قانون کی حکمرانی کو ہم کہیں گے کہ یہاں ابھی قانون کی حکمرانی میں کمی ہے. تیسرا جو قوانین ہوں وہ عمومی نوعیت کے ہونے چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، وہ عمومی نوعیت کے ہونے چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈسکریمنیشن اس میں نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈسکریمنیشن کسی بھی بنیاد پہ، رنگ، مذہب، نسل، کوئی بھی اس بنیاد پہ کوئی بھی قانون صرف اس وجہ سے آپ میں تفریق نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرے گا. یہ اور بات ہے کہ مطلب ہم کچھ قوانین اس طرح کے بناتے ہیں کہ جو ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کو ذرا ہم زیادہ پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو کرتے ہیں. لیکن
آن دا ایکول فوٹنگ جب ہوتے ہے کوئی چیز تو ان چیزوں پہ کوئی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی، تبھی رول آف لا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے یہ بہت ہی اہم اسپیکٹ ہے رول آف لا ہونے کے لیے، کہ عدلیہ کا آزاد ہونا اور کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ قانون آئین کی روح کے مطابق فیصلے کرنا۔ اگر عدلیہ اس طرح کرے گی تو رول آف لا قائم ہوگا، قانون کی حکمرانی قائم ہوگی۔ اگر عدلیہ پہ دباؤ ہوگا، وہ اس طرح نہیں کرے گی، تو قانون جو لا کی رول آف لا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو عدلیہ ہوتی ہے اس کو قانون کی حکمرانی جس سماج میں ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ریویو کا اختیار ملتا ہے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز پر اور لیجسلیٹو پر، کہ آئین میں سپریشن آف پاور دے دی گئی، ہر کسی کے ادارے کے اور اختیارات کو متعین کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس سے ٹرانسگریس کرے گا، اس سے بڑھ کے کوئی کام کرے گا، تو وہ عدلیہ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کو عدلیہ کا اختیار ہوگا کہ وہ آئین کی روح سے، کیونکہ آئین بیسک ڈاکومنٹ ہے جو مقدس ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں حقوق کو پروٹیکشن دی گئی ہے، تو اگر وہ اس سے کنفلکٹ کر رہے ہیں تو اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس سماج میں سب چیزوں کو ہائی جیک کر رہا ہے اور اختیار کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اپنی اختیارات سے بڑھ کر۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ کچھ اصول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فطری انصاف کے اصول، کہ جیسے اگر ایک شخص پر کوئی الزام ہے تو جب تک وہ الزام اس پہ ثابت نہیں ہوتا اس کو انوسینٹ ہی سمجھا جائے گا۔ اگر ایک شخص کو صرف الزام کی بنیاد پہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی یا اس کو سزا دے دی جائے گی تو یہ رول آف لا کے منافی ہے، کیونکہ جب تک ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو تب تک ہم اس کو سزاوار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی اس نے یہ چیز ثابت ہونی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص مجرم قرار نہیں دے دیا جاتا پوری اس کی ایویڈنس کو تھریش آؤٹ کرنے کے بعد، تب تک اس کو انوسینٹ ہی سمجھنا چاہیے، چاہے اس کے اوپر کتنا بڑا الزام ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا ہماری بلکہ اس پہ ہم آگے آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فیئر ٹرائل ہوگا تو ہی یہ اس بات کو انشور کیا جا سکے گا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب فیئر ٹرائل میں اس میں یہ ہے کہ مطلب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ انوسینٹ سمجھا جائے گا جب تک اس کو سزا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جب اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر قانون میں دوران مقدمہ اس کو ضمانت لینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ وہ میرٹس آف دا کیس یا ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف دا کیس ہوگی کہ اس میں ضمانت اس کی ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن رائٹ اس کو ضرور ملنا چاہیے کہ وہ ضمانت کو اپلائی کرے، ضمانت کے لیے اپلائی کرے۔ اس طرح اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو قانون میں اپیل کا یا کسی بھی ہائر فورم پہ کسی اور ریمیڈی کا اویلیبل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ رول آف لا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے نا ہمارے لوور کورٹ فیصلہ کرتے ہیں، جب اوپر کے کورٹس میں جو چیز چیلنج ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر نیچے کورٹ سے غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ اور گڑبڑ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حق تلفی ہو رہی ہے تو اوپر والا فورم اس کے اوپر نظر رکھ کے اس کو ٹھیک کر دے۔ پھر مجھے ایک انسان کو اس کے بارے میں آپ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو ہیرنگ کی اپرچونٹی نہیں دیتے، سنوائی کا موقع نہیں دیتے، کہ آپ کا موقف پہلے سنا جائے گا، آپ اپنا موقف بیان کریں گے، اپنا ڈیفنس پیش کریں گے، اس کے بعد اگر آپ ان ساری باتوں کے باوجود بھی مجرم ثابت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ اگر آپ کو سنوائی کا موقع نہیں دیا جاتا تو یہ قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہے، رول آف لا کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اب جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ایک اختیار ڈیلیگیٹڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بے دریغ استعمال کرنے کو ان میں ایک رجحان پایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایجنسیز ہیں ان
کے اختیارات متعین تو کیے جاتے ہیں کہ وہ اس پہ چیک بھی رکھا جائے کہ وہ ان اختیارات سے بالکل تجاوز نہ کریں، اور ان کو یہ بھی اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ خود سے یہ طے کریں کہ ہم نے کون سا قانون اپلائی کرنا ہے، اور کس طرح کا اگر قانون کو کس طرح اپنے طریقے سے اپنے انداز سے جو ان کو بتایا گیا اسے ہٹ کے وہ اس چیز کو اپلائی کریں، کیونکہ ان کا کام ہے قانون کا نافذ کرنا، اپلائی کرنا۔ اس کے علاوہ جہاں رول آف لا ہوگا یا ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس آسان ہو، آپ ایک عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا آسان ہو، اس کا پروسیجر آسان ہو، اس کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، اس پہ جو ٹائم لگتا ہے انصاف میں وہ زیادہ نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب اللہ ہمیں ہسپتالوں اور کچہریوں سے بچائے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس میں فیصلے میں ڈیلے بہت ہوتا ہے، غریب لوگ فیسز بھی نہیں دے سکتے، اور اگر قانون میں ایک ٹائم فریم دیا بھی گیا ہے، بہت سارے قوانین ہیں ہمارے جن میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے مہینوں میں آپ نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ سالوں سال چلتے ہیں، اور اس چیز کو پہ کبھی بھی اسٹرکٹلی عمل نہیں کیا جاتا کہ یہ قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے مہینے میں اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ اس میں ہماری عدالتیں بھی اور پورا جو سسٹم ہے وہ ہم بالکل ہی کیجولی اس کو لیتے ہیں، اور سالہ سال تک جو مقصد ہوتا ہے وہ قانون کا فوت ہی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو جو ہم کہتے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، کہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ جلد بازی کریں گے تو ہم کیس کے میرٹس کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ایویڈنس کو تھراش آؤٹ نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی ہم انصاف نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اسی طرح ایک یہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر غیر ضروری طور پہ بھی آپ زیادہ ٹائم لیتے پھر اس جسٹس کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ تو یہ ایک کمی ہے ہمارے اس میں، یعنی کہ جہاں پہ رول آف لا ہوگا وہاں پہ ایک ہوگا کہ ایک مناسب ٹائم فریم جو پریکٹیکلی پاسیبل بھی ہوگا، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ کم سے کم ہو، وہ ہونا چاہیے، اور اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ فیصلے کرنے کا کوشش ہونی چاہیے، اس پہ زور ہونا چاہیے۔ 1959 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس آف جورسٹ ہوئی، اس میں بھی رول آف لا کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا کہ رول آف لا میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ایک عام آدمی ریاست کی جو زیادتیاں ہیں یا ریاست اس کے ساتھ جو حق تلفی کرتی ہے اس کے خلاف بھی اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ریاست کو پروسیڈ کرے، ریاست کے خلاف پروسیڈ کرے۔ یہ بھی ایک عام آدمی کا حق ہے کہ ریاست، ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہ ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے، اس میں ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن ریاستیں ہی ظلم بھی کرتی ہیں، اور ایک سیگمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں، اگر ساروں کے ساتھ نہیں کرتی۔ تو جتنے بھی اس ریاست کے شہری ہیں ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر ریاست کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عام آدمی کے خلاف جس طرح پروسیڈ کرتے ہیں، ریاست کے خلاف بھی وہ اپنے حق کے لیے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کی جو حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی ان ٹرو سینس، تو وہ عوام کے مفاد کے لیے کام بھی نہیں کر سکے گی۔ وہ پھر کچھ جو طبقات ہیں جن کے سے وہ آتے ہیں یا جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے انٹرسٹ کو وہ سیکیور کریں گے، اور جو عوام کے لیے جو قانون میں ان کے حقوق کی پروٹیکشن ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت ہو وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہو۔ ایک اور جو چیز ہے کہ لا کو انٹیلیجیبل ہونا چاہیے، کہ اگر قانون سمجھ میں آئے گا، اس کے پروسیجر سمجھ میں آئیں گے، اس کا یہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا مس چیف کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، کس خرابی کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور کیا آبجیکٹ اچیو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اگر واضح ہوگا تبھی لوگ اس قانون کی طرف آئیں گے یا اس کو استعمال کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ انٹیلیجیبل ہونا چاہیے، وہ سمجھ میں آنے والا ہونا چاہیے۔ جو حکومتی عہدیدار ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ وہ پبلک گڈ کے لیے استعمال کریں، ان کو گڈ فیتھ میں استعمال کرنا چاہیے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
اور جو انٹرنیشنل ہمارے لاز ہیں اس کے ساتھ ہماری اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. اب ہم اگر پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض پہ کی ہے کہ رول آف لا کے جو علامتیں ہیں کسی ملک میں، وہ انہی چیزوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اس ملک میں رول آف لا ہے کہ نہیں ہے. یہ جو کوالٹیز میں نے بتائی ہیں اگر یہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول آف لا ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں کسی ایک طبقے کی، کسی ایک شخص کی، کسی ایک ادارے کی زور زبردستی نہیں ہے. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہمارا جو آئین ہے اس کی جو آرٹیکل جو 4 ہے وہ ہے رائٹ آف انڈیویجولس ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا. یہ رول آف لا کو ہی کی اسپرٹ کو ہی امباڈی کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں ٹو انجوائے دا پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا از دی انalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی پروٹیکشن آف لا، قانونی تحفظ، اور یہ کہ کسی بھی شخص سے قانون کے مطابق سلوک کیا جانا، یہ پاکستان کے ہر شہری کا انalienable رائٹ ہے. یعنی کہ ہم کنسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ دے رہے ہیں، کسی بھی صورت میں آپ کسی شہری سے یہ حق نہیں چھین سکتے، اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے وہیں کوڑا پھینکا جاتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فاربیڈن فروٹس آر سویٹسٹ. تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جو اس آرٹیکل کی وائلیشن سے عبارت ہے کہ یہاں پہ ہمارے سامنے دیکھیے نا کہ جسٹس منیر کی مثال ہے جس نے نظریہ ضرورت کو فروغ دیا اور اس میں مطلب ایک قسم کی آئین کو طے و بالا کرنے کی ایک گنجائش نکال دی ہمارے لیگل سسٹم میں. اسی طرح جو ایک اور جیسے یہ جو ہے ملک محمد قیوم ہیں، ارشد ملک، یہ ایسے جو جوڈیشری میں ہمارے لوگ رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. انہوں نے پورا ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو برباد کیا ہے. اس میں ایسی طاقتوں کے لیے گنجائش پیدا کی ہے کہ جو استحصالی طاقتیں ہیں، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ ریاست کے ساتھ ایک شہری کی ایک وفاداری ہوتی ہے، اور یہ آرٹیکل 4 میں بھی ہے کہ آرٹیکل 5 میں بھی ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دی بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، کہ یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار رہے. لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست کا وفادار ایک انسان زبردستی ہوتا ہے یا خود ہوتا ہے. تو میرے خیال سے زبردستی تو وفاداری ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی سرحدیں کبھی مستقل رہی ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی خود بخود کوئی تقدس کوئی منسلک ہے. اگر کوئی چیز مقدس ہے تو وہ اسی لیے مقدس ہے، اگر آئین مقدس ہے تو اسی لیے مقدس ہے کہ وہ اس ایریا میں رہنے والے لوگوں، اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس لیے ہم اس کو سب سے بڑی دستاویز، سب سے مقدس دستاویز مانتے ہیں، اور اس کا ہم ایک رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر جمہوری ملک میں سب سے اگر کسی کو کسی چیز کو احترام دیا جاتا ہے تو وہ آئین ہوتا ہے. لیکن اگر ریاست مجھے میرے بنیادی حقوق سے محروم کرے گی جس کا آئین کے تحت مجھے گارنٹی دی گئی ہے، اگر میرے بنیادی حقوق مجھے نہیں دیے جاتے بلکہ اس کے برعکس بنیادی حقوق سے مجھے محروم کیا جاتا ہے، مجھے تعلیم کی سہولت، مجھے صحت کی سہولت، مجھے جان و مال کا تحفظ، ان چیزوں کا تحفظ نہیں دیا جاتا، تو ایک شہری کیوں اس ریاست کے ساتھ وفادار ہوگا؟ ریاست کا یہ فرض پہلے ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنائے، پھر وہ یہ تقاضا کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ آپ وفاداری کریں. اور ریاست کوئی زمین کا ٹکڑا تو ہم اس ایک ایلیمنٹ ہے اس کا، لیکن ریاست پہ جو حاوی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی بات کریں کہ اس کی مثال ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ اگر ہم نے رول آف لا پر عمل کیا ہوتا، اس کو اہمیت دی ہوتی، تو مشرقی پاکستان کے جن کا زیادہ کردار تھا ہم سے بھی زیادہ پاکستان بنانے میں، وہ الگ ہو کے بنگلہ دیش نہ بن جاتا. ہم نے مطلب یہ ابھی ہم مانتے ہیں نا، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پہلے تو ہمیں وہ الو بنائے رکھا بہت عرصے تک،
کہ وہ ہندو اساتذہ تھے تو انہوں نے بہکا دیا اور یہ ہوا. بھائی آپ ان سے جا کے پوچھیں وہاں کے لوگوں سے, جو وکٹم ہے وہ بتاتے ہیں نا کہ ظالم کون تھا, اور دنیا اس بات کی گواہ ہے, وہاں کے میوزیم میں ہے کہ ہم جو تھے ہم نے رول آف لا کی وائلیشن کی, ہم نے رول آف لا پر عمل نہیں کیا, ہم نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے, ہم نے شہریوں کو ان کے آئین, ہمارے آئین نے جو گارنٹی دی تھی ہم نے ان حقوق, وہ حقوق انہوں نے نہیں دیے, انہوں نے ہم صرف وفاداری بدل لی. تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ بات یہ ہے کہ مطلب میں ظلم سہنے کے لیے کیا ریاست سے وفاداری کروں کہ آپ مجھ پہ ظلم بھی کریں اور میں آپ کا وفادار ہوں؟ یہ غلامی تم ایک باشعور انسان کو قبول نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں ایک سیاسی شعور, جمہوری شعور, دیکھیں کسی نہ کسی ریاست میں رہنا ہوتا ہے, اور انسان جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی ریاست میں رہے, جہاں پہ حقوق ہوں, جہاں پہ سہولت, جہاں پہ تحفظ ہو, جہاں پہ اس کی آنے والی نسلیں آرام سے رہیں اور ایک باشعور انسان کے طور پہ زندگی کو انجوائے کر سکے. زندگی کا اصل جو لطف ہے وہ تو باشعور انسان ہی اٹھا سکتا ہے. تو شعور کے لیے ایک ماحول چاہیے. جہالت کے لیے تو آپ کو بڑا آسان ہے تباہ کرنا کسی چیز کو, تو بہت آسان ہے. ایک بلڈنگ کو آپ یوں تباہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. ایسے ہی یہ جو تعمیراتی کام ہوتا ہے, چاہے وہ شعوری سطح کا ہو, آئینی ہو, جدھر اس پہ بڑی صدیاں لگ جاتی ہیں. لیکن ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایسے طبقات شروع سے ہمارے سر پہ حاوی ہیں کہ جو ہمارے نہ صرف جمہوری کلچر کو جنہوں نے تباہ کیا ہے, بلکہ وہ ایک جان بوجھ کے ہمارے سماج کو ایک جاہلانہ روش کی طرف لے گئے ہیں. اور اب ہم زومبیز کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں, اور نہ ہمارا کوئی ڈیپتھ, ہماری سینس بنی ہے سیاست کے بارے میں. اور ہم جو سطحی, جب وہ جو نیریٹو ہوتا ہے جس وقت جس پارٹی کا یا جو بھی نیریٹو کو وہ فلوٹ کرتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, عام عوام اسی کے پیچھے چلی جاتی ہے. تھوڑے دنوں بعد وہی غدار ہو جاتا ہے اور ایک نیا غازی آ جاتا ہے, پھر وہ اس کو بھی کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمارا سلیبس جو ہے اس میں دیکھیے کہ جھوٹ پڑھایا جاتا ہے. ہماری ہسٹری جو ہے وہ غلط ہمیں پڑھائی جاتی ہے, جھوٹ پر مبنی پڑھائی جاتی ہے. ہمیں آئین کے بارے میں بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی, جو کہ بہت ہی ضروری ہے. آئین کے اگر اسکولوں میں آپ بچوں کو آئین کی بنیادی جو اسپرٹ ہے وہ ہی دے دیں, تو وہ جب اس کے ذہن میں جب یہ ہوگا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہاں پہ جو ہے نا ایک طرف سے زیادتی ہونے جا رہی ہے, یہ جو بات کی جا رہی ہے, یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, تو یہ اسپرٹ آف لا کے, رول آف لا کی اسپرٹ کے, کنسٹیٹیوشنلزم کی اسپرٹ کے خلاف ہے, کنسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو آپ اس کو پھر گمراہ نہیں کر سکتے اتنا آسانی سے جیسے کہ اب کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو ہماری سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں میں زیادہ کوشش کرنے والوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور بنگلہ دیش بنا دیا. یہ ہمارے رول آف لا کو فالو نہ کرنے کی وہ سب سے بڑی ایک مثال ہے. اور یہ دیکھیے یہ میرے پاس جو ہے یہ ہمارا ایک سب سے مقدس دستاویز, اس کو سمجھا جانا چاہیے اور ہر ملک میں ہوتا ہے. یہ کوئی پرفیکٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے, اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کنٹراڈکٹری ہیں, اس میں ابھی بھی بہت بہتری ہونی ہے. لیکن اس میں جو اچھا ہے, اس میں جو ہمارے حق کا تحفظ ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر, اور یہ آئین ہمیں بہت عزیز ہے. اس کو مزید اچھا بنانا ہے ہم نے, اس آئین کو ہی. لیکن اس وقت جو بھی ہے, لیکن یہی آئین مقدس ہے, کوئی اور ادارہ مقدس نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا, مطلب کبھی کوئی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑتا ہے کسی زمانے میں, کوئی جو ہے پارلیمنٹ کو جو ہے اس کا حشر نشر کر دیتا ہے. کوئی ہم نے ادارہ نہیں چھوڑا جس کو ہم نے ذلیل و رسوا نہ کیا ہو, لیکن کوئی قیامت نہیں آتی. آئین کو ڈکٹیٹروں نے ہمارے بار بار پاؤں کے نیچے روندا, برملا کہا کہ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی قیامت نہیں آئی. البتہ قیامت کب آئی آپ سب جانتے ہیں. تو یہ ہمارا جو امبیلنس ہے اور جو ہم نے الٹا سیدھا کیا ہوا ہے اپنا نظام, کہ جو چیز سب سے مقدس ہونی چاہیے اس کی تقدس ہی نہیں ہے, اور جو چیز ایک اس کے خاص کام ہے, مخصوص کام ہے ایک ادارے کا, لیکن وہ کچھ اور کام
کرتا رہا اور کرتا ہے، اور بجائے یہ کہ وہ نادم ہو اور پیچھے ہٹ جائے، وہ ہر دن کے ساتھ برملا اور کھل کے سامنے آ کے وہ جو ہے نا ہمارے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور عوام ہے کہ وہ اس نیریٹو میں پھر الجھے جاتے ہیں۔ ابھی اب دیکھیں نا، آج کل ملٹری کورٹس کے اسٹیبلش کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی آپ جب میڈیا دیکھیں گے تو ایک پارٹی کے لوگ یا ماہرین قانون بیٹھے ہوں گے، وہ ایک بات کر رہے ہوں گے، جو سپورٹر ہوں گے وہ دوسرا نیریٹو لیں گے۔ یہ ہماری بے اصولی ہے، ہمارا ایک بددیانتی ہے کہ میں اگر ایک قانون کا طالب علم ہوں اور ایک چیز کو میں سمجھ رہا ہوں اور میرے پاس ایک اس کا ریشنل ہے، تو مجھے وہ بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں تو جب اس پہ بات تھی تو یہ بات غلط تھی، یعنی اب میری باری اب یہ چینج ہے، یعنی کہ سچویشن کے چینج ہونے سے میں اپنا اصولی موقف بدل دوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہی لوگ جو کل کچھ اور بات کرتے تھے آج کچھ اور بات کریں، جو اب ادھر چلے گئے ہیں وہ جب ادھر تھے تو کچھ اور بات کرتے، اب ادھر تھے تو کچھ اور بات کرتے تھے۔ تو یہ جو مطلب ہم بدلاتے ہیں اپنا موقف، اور ایک اتنی آسانی سے بڑی سہولت کے ساتھ ہم نیریٹو چینج کر لیتے ہیں اتنی آسانی سے، تو جس طرح ہم کپڑے چینج کرتے ہیں اس طرح حالات بدلتے ہیں، تو ہم وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اب ملٹری کورٹس کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ جی دیکھیے کہ یہ تو ہے ملٹری کورٹ میں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں اس کی ایک شک ہے، اس میں وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی سویلین بھی جلاؤ گھیراؤ کرے گا فوجی تنصیبات پر تو اس کا بھی وہ ہوگا، ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب جتنا بھی میں نے آپ کو فیئر ٹرائل کا بتایا تھا اس میں اور رول آف لا کی جو باقی وہ جو ملٹری کورٹس میں جب آپ کا ٹرائل ہوتا ہے تو یہ سب کا سب کمپرومائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو بیٹھا ہوگا وہ کوئی جج ہے نہیں ہے، وہ اس کی کوئی قانونی وہ فیلڈ نہیں ہے، اور وہ جو اوپر والوں کے سب آرڈینیٹ ہے۔ پبلک ہیئرنگ نہیں ہوتی ان کو جب ایک جج ہی نہیں ہے، جب ایک اس کے قانونی وہ ہے نہیں، وہ کیسے چیزوں کو قانون کے ٹچ سٹون پہ وہ جانچ سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ وہ اس کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دے گا، جو بندہ بھی اس کے سامنے جائے گا، اس کو انصاف تو ملنا کوئی نہیں۔ اور پھر وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپیل کا وہ موجود ہے۔ تو بھائی اگر یہی آپ کا آرگومنٹ ہے تو اپیل کا رائٹ دیر تو انہی عدالتوں میں لے آؤ نا، مطلب وہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر الٹیمیٹلی انہوں نے ہی دیکھنا ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ اپیل میں اور باقی چیزوں میں وہ سارا چیز تو نہیں ہوتی، جو ایک نیچے ٹرائل کورٹ میں اس کا جورسڈکشن الگ ہے، اپیلیٹ کورٹ کا الگ ہے، تو وہاں تو جو اس کے ساتھ ہونی تھی جاتی وہ تو ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رول آف لا کی بیسک اسپرٹ کے ہی خلاف ہیں یہ ان عدالتوں کا قیام، تو ان کے ہمیں ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ تسلیم ہو سکتے ہیں کسی بھی ہمارے آئین کے مطابق، یہ آئین کے خلاف ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 1974 میں اس کا وہ سیکشن مجھے بھول گیا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کوئی سویلین بھی ہوگا تو فوجی تنصیبات پہ کچھ کرے گا تو اس کا وہ ہم کر سکتے ہیں اس میں ملٹری کورٹس میں۔ اچھا، جو اے پی ایس کا واقعہ وہ تو اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کر کے فوجی عدالتوں کے قیام کی اجازت دی تھی، اور اس میں ایک کلاس تھی کہ اتنے عرصے بعد یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی، اور 2019 میں وہ عدالتیں ختم ہو بھی گئیں۔ وہ ایک خاص سچویشن بنی تھی جس میں اس کو گنجائش دے دی گئی کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں ہے بھی، اور کئی دفعہ یہ عدالتوں میں گیا اور عدالتوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ فوجی عدالتوں کا وہ نہیں ہے، اگر اس وقت اگر ہے بھی ہے، میں ایک بات کہتا ہوں تو قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہے، ہمارے آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، تو اگر ہے بھی تو اس کو وہ کرنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اب اگر ایک قانون غلط بنا ہے تو ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے فنڈامنٹل مطلب رائٹس کے خلاف کوئی قانون تو نہیں بن سکتا نا، تو اگر بن گیا ہے کسی نے بنا دیا تو ختم کریں۔ تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے نا کہ مطلب کو بیٹھ کے کہ یہ اس میں ہے، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئین تو کہتا ہے کہ یہ حقوق پامال نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ قانون ایک ہے تو قانون زیادہ بڑا ہے یا آئین زیادہ بڑا ہے؟ تو یہ مطلب یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ آرگومنٹ کیا ہے۔ تو یہ آرگومنٹ ہی فلاڈ ہے کہ جو بھی ہے جس نے جو بھی کیا عام ریگولر کورٹس میں پراپر اس کا جو ٹرائل ہے وہ ہو، اس میں جزا یا سزا ہے، ہم کوئی فوج کے
یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے وہ جو ہے کوئی ان کو بے گناہ قرار دے دیا جائے، یہ وہ ان کو بالکل جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، ایسے تو اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی چاہے وہ فوجی تنصیبات ہیں یا عام تنصیبات ہیں، کسی کو کیا اختیار ہے کہ ان کو جلائے یا گرائے، اس کو جو قانون کے مطابق سخت سزا ہے وہ دینی چاہیے اگر کوئی کرتا ہے تو. لیکن یہ اس طرح کے میکانزم بنانا. پھر آپ دیکھیے کہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن 1901 کا قانون، ایکشنز ان ایڈ آف سول پاورز ریگولیشنز اور دا کے پی ایکشنز ان ایڈ آف سول پاورز آرڈیننس 2019، اس میں بھی کچھ ایسے اختیارات ان قوانین میں دیے گئے ہیں جو آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہیں، جو فیئر ٹرائل کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں فیئر ٹرائل کو. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ فیئر ٹرائل کی بھی جو میں بات کروں یہ بھی ہمارے آئین کا جو ہے آرٹیکل 10A ہے، وہ کہتے ہیں فار دا ڈٹرمینیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ اوبلیگیشن اور ان اینی کرمنل چارج اگینسٹ ہم اے پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا آئین بڑے واضح انداز سے شیل کا لفظ استعمال کر کے، قانون میں جب شیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ لازمی کرنے کی بات ہے، اور یہ سب سے سپریم لا ہے، سب سے بڑا قانون ہے، کوئی اور قانون اس کے آگے ٹکتا نہیں ہے اگر وہ اس کے ساتھ کنفلکٹ میں ہو. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی کرمنل چارج ہوگا، جب بھی کوئی رائٹس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا، حقوق کا تعین کرنا ہوگا، تو اس بندے کو فیئر ٹرائل کی جو، جیسے میں نے کہا کہ اس کو سنوائی کا حق دیا جائے گا. اس کا کیس کوئی ایسا بندہ نہیں سنے گا کہ جس کو اس کے اندر کوئی اپنا مفاد ہو یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، اس کو ضمانت کا حق ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے اپنا ڈیفینس کرنے کا حق ہوگا. اور ڈیو پروسیس بھی ایک ہماری قانون کی ایک اصطلاح ہے، اور کسی بھی کیس کو اس کے اینڈز آف جسٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا، جو پروسیس دیا گیا ہے عام جنرل قانون میں، اس کے اوپر پراپر طریقے سے عمل ہو اور تب وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچے. اگر ڈیو پروسیس نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے، تو سب کا سب کالعدم ہے. اور یہ آرٹیکل 10A آف کنسٹیٹیوشن ہمارا کہہ رہا ہے، سب سے بڑا قانون ہمارا کہہ رہا ہے. تو یہ جو قوانین ہم نے بنائے ہوئے، یعنی کہ یہ ہم نے کیا، یعنی کہ یہ اب جو میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو ان کے اوپر ایک نظر ثانی کا اختیار ہو، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو میں نے نام بات کی کہ کون کون ہے. اگر ہم جیسے میں نے کہا کہ سیاستدانوں کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اصولی موقف نہیں اپناتے. مطلب یہ آج ایک کو مار پڑ رہی ہے تو یہ مارنے والے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے حق میں نعرے لگائیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو کہیں گے ہم 10 سال تک اس کو آگے بھی الیکٹ کریں گے یا سلیکٹ کریں گے. پھر جب اس کی باری آتی ہے تو جو دوسرا بہت آئین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ پھر اپنا قبلہ بدل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اور ایک انتقامی سیاست کا ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ برداشت تو کرنا ہی نہیں ہے نا، بہتر ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ ہی کر دو. پرویز مشرف کہتا ہے کہ نواز شریف کا اور بینظیر کا اب اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اب آج دیکھیے کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر ہیں، اور عمران خان کا میری ذاتی رائے آپ سے، مطلب اس کو جنہوں نے بنایا تھا توڑ بھی وہ رہے ہیں، جو لے کے آئے تھے جن لوگوں کو وہ ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ جو نمونے ہیں جو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، وہ جو مینڈکوں کی طرح، تو یہ کھیل رہے ہیں، یعنی یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اپنے مفادات کی وجہ سے. اور آپ یعنی کہ عوام کو تو الو بنایا جا رہا ہے نا. یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں اور یہ وہ مر جاتے ہیں لوگ، وہ ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ عام آدمی تھا اس کو کیا، بس ایک اچھے کاز کے لیے مر گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا 2014 میں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، اس کے 2019 میں ایک واقعہ ہوا تھا. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، یعنی پولیس ہے یا جو بھی ہے، انہوں نے کیسے آپ کے آئین کی وائلیشن کی، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کی، اور وہ آج تک ان کا کوئی انصاف نہیں ملا. یہ ہاں جی مطلب ایسے ہی ہے. اور یہ دیکھیے نا کہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں یا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کچھ نہیں ہو رہا. ہم تو یہ ایک ملک کی بات کر رہے ہیں، اور ملک کے بہت سارے حصے ہیں جو اس حصے سے بہت مختلف ہیں. اور تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیک نہ ہونا ہے ان ایجنسیز پہ، اور ان کی جو بے لگام وہ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ وائلیشن رکے گی تو نہیں، یہ تو بڑھے گی.
اگر آپ نے کیا, آپ کو کسی نے پوچھا ہے تو میں بھی حوصلہ مجھے بھی ملے گا کہ میں بھی کر لوں, کہ مجھے کیا, یا آپ کو ہی دوبارہ حوصلہ ملے گا میں اس سے بڑا ایک کارنامہ کروں. تو یہ تو ایک ہمارے سامنے ہے نا یہ چیزیں, کہ جو ہے جن چیکس اینڈ بیلنسز کا ہم نے بات کی ہے, اور حدود میں رہنے کی بات, ہر یہاں ادارہ جو ہے نا اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے. مطلب وہ ہمارے جیسے عدلیہ میں بھی کچھ اچھے ججز بھی آئے, لیکن زیادہ تر تو مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں نا, عدلیہ کو ہمیشہ سے مینیپولیٹ کرتے آئے. دیکھیں نا, جن لوگوں نے آئین توڑا ہے تو وہ تو ان کو تو آرام سے عزت کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے, ٹھکانے لگایا جاتا ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا, اور بعد میں یہ اعتراف کیا گیا کہ دیٹ واز اے جوڈیشل مرڈر, تو مطلب یہ کتنا بڑا تمانچہ ہے ہمارے سوسائٹی پہ, اس پہ رول آف لاء پہ, کہ بنگلہ دیش بھی ہم نے بنا دیا اس پر. ہم نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی بھی دے دی, پھر اس کے بعد جو وزرائے اعظم ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا. یعنی کہ وہ جیسے تیسے بھی تھے, جس طریقے سے بھی آئے تھے تو عوام کے نام نہاد ہی کہہ لیں, نمائندہ تھے. عوام تھی, وہ عوام کے نمائندہ تھے. تو یہاں عوام کے جو سب سے بڑا نمائندہ ہوتا ہے اس کو بار بار ذلیل کیا جاتا ہے, وہ عوام کو ذلیل کیا جاتا ہے, کہ پوری عوام کے نمائندوں کو آپ مطلب کسی کو کھڑا کر کے سزا دے رہے ہیں, کسی کو نااہل کر رہے ہیں, کسی کو سزا دے رہے ہیں, کوئی باہر بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور جو کچھ اور ہیں جنہوں نے آئین توڑے ہیں ان کو تو کوئی مطلب انگلی نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جب قانون پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور لوگ کہتے ہیں یہاں تو جنگل کا قانون ہے, یہاں تو کوئی اصول و ضابطے بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کا تو وہ حال رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جنگل کا ہی قانون لا دو. وہ ایک شعر ہے زہرا نگاہ کا, ایک شعر ہے, اے خدا بندہ جلیل و معتبر, دانا و بینا, منصف و اکبر, میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر. کہ یار یہ انسانوں کا قانون تو جنگلوں کا تو پھر اس سے بہتر ہے. یہ تو کیونکہ ان کی ایک نیت ہے, ان کے ایک انٹینشن ہے, اور ان کا ایک پلانڈ ایک وہ استحصالی ایجنڈا ہے. اس سے تو جنگلوں کا ٹھیک ہے کہ یار مطلب ایک وہاں پہ بھی کوئی اس طرح رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے, پھر بھی وہ بہتر. تو ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار جنگلوں کا ہی کوئی قانون آ جائے تو بھی بہتر. لوگ جنگلوں کے قانون سے ڈرتے ہیں. تو مطلب ایسے قانون دیکھیں, صرف یہ کہنا قانون ہو, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم اسی لیے کچھ قوانین کو کہتے ہیں کہ ڈریکولیائی قانون ہے, یہ کالا قانون ہے. صرف قانون کی ہم نہیں کہتے, قانون وہ ہو جو عوام کی مجموعی اجتماعی فلاح کے لیے بنایا گیا ہو, اس میں یہ سیکیور کیا گیا ہو. اگر وہ قانون یہ ہے تو وہ قانون ہے. باقی جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے جس طرح ملٹری ایکٹ میں وہ اگر شک ڈالی گئی ہے تو یہ کوئی قانون نہیں ہے, اس کو ہم نہیں مانتے, آئین کی بنیادی حقوق کے ساتھ کنفلکٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اور ایک انسان کے جو رائٹس ہیں اس کو وہ اچھے طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کرنے دے رہے. اسی طرح جو میں نے وہ جو KP کے لاز آپ کو بتائے ہیں جن میں فنڈامنٹل رائٹ, فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس کو وہ نہیں کرنے دے رہے, تو ہم ان قوانین کی حکمرانی تو ہمیں نہیں چاہیے. وہ تو ایک طاقتور کے ہتھیار میں ایک استحصال کرنے کا ایک ہتھیار ہے. تو وہ تو ان قوانین کو تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کے تو ہم خلاف ہیں. ہمیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, ہمیں ان کو بدلنا چاہیے, ان کو ختم کروانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. قوانین بس وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اوور آل جو ایک اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, یا جس ایریا میں بھی وہ قانون اس کی جو دائرہ کار ہے اس کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی جو اجتماعی فلاح ہے وہ مقصود ہو. اس اجتماعی آدمیوں کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ بنایا گیا. وہ قانون بہت مقدس ہے, وہ اس قانون کے لیے انسان کو جان بھی دینی چاہیے, اس قانون کو بنانے کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے, اس کا نفاذ کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کہ وہ ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیکس رکس, کہ کنگ آف کنگز, کہ قانون جو ہے وہ بادشاہوں سے بھی بڑا ہے. بادشاہ بڑا ہوتا ہے, مطلب قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو انشور کرنا ہوگا اپنی سماج میں, ہم جہاں بھی ہم جو بھی رول پلے کر رہے ہیں, ہم جہاں ہم بولتے ہیں, جہاں
بھی ہمیں موقع ملے. ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے یہ ہم بلڈ کریں جو سچائی پر مبنی ہے. جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم نے نہیں رول آف لا پہ عمل کیا تو ریاست سے وفاداریاں لوگوں کی بدل زبردستی تو آپ غلام رکھتے ہیں, وفادار تو نہیں رکھ سکتے. تو وہ غلام بننا کوئی بھی پسند نہیں کرتا, نہ پنجاب کے لوگ پسند کریں گے, نہ کے بی کا پسند کریں گے, نہ بلوچستان کا. آپ کو رائٹس دینے چاہیے, ان کے ڈیو رائٹس دینے چاہیے, آپ کو ان کے پروٹیکشن کرنی چاہیے. آپ کی جو ڈومین ہے, جس بھی ادارے کی جو ڈومین ہے, اس سے آپ کو ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر ایک ایگزامپلری آپ کا ایک بنا دینا چاہیے. ہاں, لیکن میں نے وہی کہا کہ المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کو مطلب ہم ایکسٹال کیا گیا ہے ہماری ریاست کی جانب سے, اور آئین کو ہماری کتاب کو جو ہے وہ کچھ سمجھا ہی نہیں گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ عام قانون حاوی ہو جاتے ہیں اور آئین پیچھے چلا جاتا ہے. مطلب یہ ایسا کہیں کسی جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ ہم کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں ہے, نہ کوئی ایک بڑا ملک ہے ہمارا, بڑی آبادی ہے, ایک سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن اتنا بڑا تماشا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا, بازیچہ اطفال ہے پاکستان میرے آگے. مطلب ایک ہجوم ایک عجیب قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ کوئی ادھر ڈگڈگی بجاتا ہے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر ڈگڈگی. تو اس کا ہم سب کا دیکھیے, میں اگر کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا رول آف لا یہ ہے, اس کی یہ خصوصیات ہیں, یہ کوالٹیز ہیں. اور میں نے پھر آپ کو پاکستان کا بھی تھوڑا سا بتایا کہ ہمارے آئین کے ساتھ کیا اشر کیا جاتا ہے, ہماری جو گارنٹیاں نہیں ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, جو دی بھی گئی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, آئین میں ایک بات کہی ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے جو ہے, اب دیکھیے نا وہ ایک قبضہ مافیاز ہیں ہمارے ملک میں. مطلب میری پراپرٹی کو تحفظ دے رہے آئین, لیکن قبضہ مافیا کیا کرتے ہیں, مطلب کیسی وہ جاگیریں بنا لی ہیں لوگوں نے, اور یہ پلاٹس اور یہ اور وہ. مطلب آپ ایک جیسے ابھی بھائی نے کہا تھا کہ جو ایک ایکسٹرا آرڈنری مراعات پریویلیجز اور یہ دی جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کو, مطلب اندھا بانٹے ریوڑیاں وہ بھی اپنوں میں, کہ ایلیٹ ہے ہر جگہ پہ حاوی, اور وہی آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو فائدے دیتی رہتی. جاگیرداروں کے سرمایہ داروں کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے, وہ خود بیٹھے, وہ ایک گٹھ جوڑ ہے ان سب کا. آپ دیکھیں نا کہ اگر صرف اپنے ٹیکس کے نظام کو دیکھ لیں کہ اگر یہ رول آف لا ہوتا اور کوئی ریاست کے دل میں عوام کے لیے درد ہوتا تو ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ ہوتا. ہمارے ٹیکسز کا نظام سارے کا سارا انڈائریکٹ ٹیکسز پہ کھڑا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں عام آدمی پہ سارا بوجھ پڑ رہا ہے. وہ ایک ایلیٹ کا بندہ بھی وہ چیز لیتا ہے, اس کو بھی وہی ٹیکس ہے, جو میں لیتا ہوں مجھ کو بھی وہی ٹیکس ہے. مطلب ظلم ہے یہ. امیروں سے زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے, غریبوں سے کم ٹیکس ہونا چاہیے. ڈائریکٹ آپ ایگریکلچر ٹیکس اور طرح کے ٹیکس جو بڑے بڑے لوگوں پہ ان لوگوں پہ لگتے ہیں وہ تو لگاتے ہی نہیں ہے کوئی بھی, نہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی لگانے کی بات کرتا ہے, نہ کہیں اور بات کرتا ہے. جہاں وہ بھائی اس طاقتور کو مراد چاہیے اس کو دے دو, خود کو چاہیے خود کو دے دو, ججز کو پلاٹ دے دو, ٹھیک ہے نا. تو کچھ ججز وہ پلاٹوں کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے, کچھ دباؤ کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے. دیکھیں نا کتنا تباہ کیا. مطلب ہم لوگ یا عام لوگ, اب جو وکلا کی تحریک تھی وہ ایک بڑے اچھے ایک اس میں بہت مطلب اچھی بیداری ہوئی تھی. اگر وہ اپنے ٹریک پہ رہتی اور جو اس کے آگے تھے وہ اس کو تو ایک ہاں تو وہ, لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری نے بھی کیا کیا بعد میں, اور اس کے بعد جو یہ جو ہمارے آئے تھے وہ ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے, کیا نام تھا نہیں میں ہاں وہ ہاں میں بس تھوڑی سی بات ختم کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ یار ٹائم کا یہی ہوتا ہے آپ کا, اس طرح نہیں, وہ مینجمنٹ سے پوچھنا پڑے گا. تو تھوڑی سی میں بات ختم کرتا ہوں نا, پھر میں نے آپ کا نوٹ کر لیا, اس میں ہم بات کرتے ہیں. تو ہم بات کیا کر رہے تھے ویسے, سوری, ہاں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ سسٹم رگڈ ہے یا بائسڈ ہے اگینسٹ دی کامن پیپل, کہ غریب آدمی پہ آپ ٹیکس اور ہر چیز اسے لیتے جا رہے ہیں. مطلب بل دیکھیے آپ, ہر چیز دیکھیے, یہ ریاست میرے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے, یہ میرے حقوق کا تحفظ ہے. یہ تو ایلیٹ کی تو حقوق کا تحفظ ہے, ایک غاصب طبقے کا, ایک قابض طبقے کا جو ہے نا وہ تحفظ ہے. ہمیں ان کے خلاف بات رکھنی ہوگی.
یہ آج یہ کہیں گے کہ ایک اب دیکھیں نا ایلیٹ میں بھی ان میں ایک وہ ہے، یعنی کہ ایک بڑی ایلیٹ ہے، ایک اس سے ذرا چھوٹی ایلیٹ ہے، اور سب سے بڑی ایلیٹ آپ کو پتہ ہے وہ ہوتی ہے جس کے پاس ہتھیار بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ آپس میں جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو وہ عوام کا جھگڑا نہیں ہوتا، وہ انہی کا جھگڑا ہوتا ہے. عوام کو تو بس اس کو ایک بڑی لیڈ چھوٹی لیڈ کو ٹھکانے لگانے کے لیے عوام کو کہتی ہے آ جاؤ میرے ساتھ ذرا. ہاں تو یہ آج بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے یہی دیکھا نا. تو یہاں کوئی بھی اب بڑے وہ ایک جس کو زخم پہنچتا ہے تو وہ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں سیاستدان کہ یہ ہو گیا، یہ کوئی آئین ہے، یہ آئینی ہے، یہ کوئی ملک ہے، یہ کیا ہے. بھائی تم خود تھے جب، تو تم نے ہر غلط اور غیر آئینی کام کو جو ہے نا وہ سپورٹ دیا. تو پھر یہ تو نہ کرو نا یو آر ہیونگ دا ٹیسٹ آف یور اون میڈیسن. اور جو اب آئے ہیں وہ بھی اسی روش پہ ہیں. یہ بھی اب دیکھیں کہ اب تک چلتے ہیں، ان کے بعد ان کا بھی وہ ہونا ہے. تو مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پراپر نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے ریئل ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. آپ کا ریئل ریپرزنٹیٹیو آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کرے گا، آپ کی بات کرے گا، یہ باتیں نہیں کرے گا. سارے کے سارے ایلیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کہنے شروع کر دیتے ہیں آپ کے لیے کس نے کیا کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو نمائندہ تھا اس نے آپ کے بنیادی مسائل کے لیے کیا کیا، کہ وہ وٹ ہیز ہی ڈیلیورڈ ٹو یو. ایک ڈیموکریسی کا صرف ڈیموکریسی ہونا ضروری تو نہیں ہے نا، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیلیورنگ ڈیموکریسی ہو. جب تک وہ ہمیں کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی وہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک ڈھونگ ہے. تو ہمارے میں تو ایک یہ جو ہے نا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے ڈیموکریسی کا. تو مطلب ہم جو دوست بیٹھے ہیں اب ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. کوئی صحافی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، میں وکیل ہوں، رائٹرز ہیں، تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ یہ جو ایکچوئل میں جو ہے ہمارا جو ریالٹی ہے اس کو زیادہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، اس کے بارے میں لکھا جائے، اس پہ بولا جائے. اور تو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی وہ اس طرح منظم کوئی چیز ہے. جیسے ہی آپ منظم ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو توڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا جب بھی کوئی صحیح چیز کی آپ تنظیم بناتے ہیں یا کچھ کرنے لگتے ہیں تو یہ بڑا ایک مشکل ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے. اور اپنے اب کچھ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہتے ہیں یار پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا، آپ کوشش کرو نکل جاؤ یہاں سے. یار 22-23 کروڑ کی آبادی میں سے آپ کتنے کو نکال دیں گے اس طریقے سے؟ نہیں نکال سکتے. مطلب کچھ چند ایک نکل سکتے ہیں، نہیں نکل سکتے. تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس کیا حق رہتا ہے، کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنا ملک کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کی جو ہمارا جو رول آف لا ہے اس کو ٹھیک کریں، جو ہماری شعوری پستی ہے اس کو بدلیں تاکہ یہ سماج رہنے کے قابل ہو. ہم سماج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں ایسے بنا دیا گیا کہ ہم بس اپنی ذات کا سوچتے ہیں ہر لحاظ سے، اور جو ہے نا جس طرح اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں باہر گند پھینک دیتے ہیں. لیکن ہم جس تالاب میں مچھلی رہتی ہے اگر وہ گندا کریں گے ہم تو الٹیمیٹلی وہ برائی ہمارے تک بھی آئے گی، ہم بھی اس کا شکار ہوں. اور یہی ہوا ہے ہمارا. بات اس طرح کر دیں یا ہلری کلنٹن کی طرح کر لیں کہ اگر ہم اپنے پالتے ہیں سانپ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈسے گا نہیں. تو مطلب جس برائی کو آپ ختم نہیں کریں گے یا اس کو آپ جواز دیں گے تو پھر آپ پھر تیار رہیں کہ آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں ضرور اس کو جو ہے نا اس کا شکار ہو جائیں گی. تو یہ جو چیز ہے نا جی ہمیں بڑی مطلب ہم سوچتے نہیں تو یہ ہمارا سماج بڑی الارمنگ اس میں ہے، کیفیت میں ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ایسے ہی ایک دنیا کے شہری ہونا چاہیے. ہمیں زیادتی کہیں پہ بھی ہو، حقوقی کہیں پہ بھی پامالی ہو، ہم جتنی بھی آواز اٹھا سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو یہاں تو ہمارا یہ ہوتا تھا نا پہلے اگر بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے تو پنجاب میں کیا ہے مسئلہ بھی چھوڑے، انہوں نے کچھ کیا ہوگا. کے پی میں فاٹا میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار قانون کے مطابق کیا چلا جا رہا ہے یا نہیں چلا جا رہا، آئین کے مطابق چلا جا رہا ہے یا نہیں رہا. اگر وہ ہے تو پھر سب کے سامنے ہوگا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، پھر فیئر ہوگا نا. پھر کسی کو سزا بھی ہے تو فیئر ہے، کسی کو ڈپرائیو بھی کسی آزادی سے کیا جا رہا ہے تو پھر ادروائز دال میں کچھ کالا ہے. اب تو دال ہی کالی ہے اب تو دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے باقی ہم گفتگو اس میں کرتے ہیں. تو آپ نے زاد حسن کا کہہ رہی تھی کہ وہ اگر مناسب ہے تو پہلے میں اپنا تعارف کراؤں یا جی ضرور سوری. میرا نام سائمہ بطول ہے. جی غلطی سے میں نے بھی قانون پڑھ لیا تھا نارتھ ایمپریل لاء اسکول سے. پاکستان میں نے پریکٹس شروع کی تھی، بہت ہی کبھی تجربات ہوئے.
تو میں نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے یو ایس ایمبیسی میں اس کو جوائن کر لیا ہے، اور فرانسکس اور ہیومن رائٹس اور یہ وہ کے ماڈیول لکھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں. گو کہ ہیومن رائٹس میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھے، صرف کتابوں میں دیکھے. 10-12 سال ہو گئے ہیں میں امریکنوں کی طرف سے لکھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، اور آپ یقین کیجیے کہ آئیڈیل سوسائٹی جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن آج کی محفل کی طرف میں آتی ہوں، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو بشمول آپ کے اس پہ بہت غور کرنے والا ہے کہ یہ قانون جو کتاب میں پڑھا ہوا ہے کیا ہمارے عمل میں بھی ہے کہ نہیں. امریکہ کا قانون صرف 100 صفحوں پہ ہے، صرف 100 صفحے. آپ کو تو معلوم ہے، میرا تو آپ کا وکالت کا بھی ساتھ ہے. تو وہ 100 صفحے بھی ہے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ اخلاقیات سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہاں تک بات میں نہیں کہہ رہی وہ آئیڈیل سوسائٹی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی، لیکن وہ وہاں تک 2-4 مثالیں انہوں نے کہا. جارج فلائیڈ کی مثال انہوں نے ٹرائل کیا، آپ کے سامنے ہے. 2-4 مثالیں انہوں نے ڈپلومسی میں کرا کے دنیا سے اپنا اعتماد اور امریکنوں سے ختم نہیں کیا. جبکہ یہاں پاکستان میں جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگتی ہے، دوسری کی بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے، تیسرے کے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. بالکل بجا ہے کہ وہ ہم سب عوام الناس کے نمائندہ ہیں، ہمارے ووٹوں کے امین ہیں، وہ ہم نے بھیجا ہے نا، ہماری اپنی چوائسیز ہیں. تو آپ کا یہ جو آپ نے آج کا جو موضوع ہے یہ اتنا دل پذیر ہے کہ اس پہ بات کرنی اور کھل کے بات کرنی. آپ نے تھوڑا پردہ رکھ لیا ہے، بڑا مشکور ہوں، آپ کی رکھنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح کے حالات ہیں، بلکہ پردہ نہیں رکھا، آپ نے صبر کر لیا. آپ پردہ نہیں رکھ رہے، آپ صبر کر چکے ہیں. لیکن اتنا صبر مطلب ہے ظالم آپ کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. تو یہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے، یہ ڈھکی چھپی بات آپ نے 1971 سے شروع کی، یہ 1952 میں ہو چکا تھا یہ سب کچھ. میرے سے زیادہ چھوٹے اور جوان بریلینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پاکستان کو پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی کہ ہمارے سیلیبس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کے ایک قاضی کی کتاب پڑھ لیجیے، جو مرڈر آف ہسٹری پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو 72 سالوں میں 70 سال میں پڑھایا کیا گیا. باقی آپ ادارے نہ کریں، صاف کہہ دیں فوج. یہ ادارے آپ کیوں کرتے ہیں یار؟ ادارے میرا بھی ادارہ ہے، یہ بھی ایک ادارہ ہے، ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں. نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتا؟ آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں کون ہوں؟ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. جی میں امریکہ میں نہیں ہوتی، یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے، میں امریکہ میں نہیں ہوتی، میں یہاں ہوتی ہوں. میں امریکہ نہیں ہوں، میں ڈائی ہارڈ پاکستانی ہوں، چک عبدالخالق سیداں کی شہزادی ہوں میں. ارے کس لیے کہہ دیا میں امریکن ہوں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. میں تو امریکہ کی ملازمت کرتی رہی ہوں. میں لاء کی کہانی بتا رہی تھی. موو آن پلیز. تو بہرحال میں واپس اپنے اس کے میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا ہے. میرے 2 سوالات ہیں یہاں پہ، عوام الناس سے بھی آپ سے بھی ہیں. تھوڑے سے دکھتے ہوئے سوال ہیں کہ 4 دیواریوں کے اندر جتنی بھی منظم تنظیمیں ہوئیں، پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ وہ چھتوں کے نیچے رہ گئیں. پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ آواز کو دبا دیا گیا. پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ اخبار سے لے کے قلم سے لے کے آپ کے ہاتھ تک توڑ دیے گئے. فیض کو دیکھ لیجئے، احمد فراز کو دیکھ لیجئے، اور آپ کی باری بھی بڑی قریب نظر آ رہی ہے مجھے. بہرحال تو ان سارے سے تدارک کہاں ہے؟ تدارک ہم سب کی یکجہتی اور اس سوچ میں ہے کہ اگر رول آف لاء نہیں ہے اور ہم اپنے طریقے سے کر کے شروع نہیں کر رہے تو پھر کہیں نہیں ہے. میں رول آف لاء کی طرف نہیں چل رہی، آپ نہیں چل رہے، تو ہر کوئی چڑھ دوڑے گا، ہر کوئی چڑھ کے دوڑ رہا ہے. میرا سوال اب آپ پہ فہیم صاحب یہ ہے کہ جی جو اتنی لمبی آپ نے گفتگو، بڑی اویئرنیس کریٹ کی ہے، بہت 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 اچھی گفتگو تھی اس سب میں. مجھے سب یہ کہنا ہے کہ آج کی اس بزم کے بعد کیا یہ کنٹینیو رہے گا یا کل چھاپا لگ جائے گا یہاں پہ؟ میں پہلے تو دیکھیں نا، میں نے شکریہ ادا کیا بلیک ہول کی انتظامیہ کا کہ میں نے کہا یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، سائنسی فکر کو اور تنقیدی نقطہ نظر کو، ادب دوستی کو، انسان دوستی کو فروغ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو پردہ تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے، تو اپنا بھی خیال ہو نہ ہو، لیکن جس جگہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کہ وہ شاید ہمیں پھر دوبارہ
تو یہ اب انہیں کو پتہ ہوگا کہ یہ بلاتے ہیں نہیں بلاتے، لیکن یہ ہے کہ ابھی کیا کہا جا سکتا، جو ہمیں میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کو گنجائش ملے نا، آپ زیادہ سے زیادہ بات رکھ دیں، چاہے اشاروں کنایوں میں رکھیں. لیکن انقلاب فرانس تھا تو اس وقت والٹیئر جو لکھتا تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا، اشاروں کنایوں میں ہوتا تھا، وہ سیدھا سیدھا نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے سیدھے سیدھا بھی کئی دفعہ باتیں کی ہیں، کئی جگہوں پہ ہم بار میں کرتے ہیں اور جگہوں پہ کرتے ہیں اور سیدھا، لیکن سمجھ میرے خیال سے کنوے میں نے بہت واضح طور پہ کیا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ لائے کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ مزید مواقع ملیں، یہاں ملیں اور جگہ ملیں، ہم یہ آگاہی مزید پھیلائیں، نہ کہ ہم جو ہے نا ایک دفعہ بات کر کے چپ کرا دیجیے. باقی وہ آپ نے اعتزاز احسن کی بات کی تھی نا، وہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتزاز احسن صاحب بڑے ایکٹیو تھے اس وقت. میں کام کرتی بھی ان کے ساتھ. اس میں دیکھیے اعتزاز احسن اب ایک آدمی ہے، وہ اگر صحیح ڈگر پہ چل رہا ہے اور بعد میں وہ کمپرومائز کر لیتا ہے تو میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں تو میرا کوئی مطلب اس میں نہیں ہے. آج بھی دیکھیے اعتزاز احسن صاحب بات کریں اور اپنی پارٹی سے ذرا ہٹ کے بات کریں. اس طرح کھوسا صاحب بھی جو پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی ہمارا جو یہ جو جس طریقے سے یہ ہوا ہے وہ سیم موقف ہے. تو میرے خیال سے اگر ایک بڑے آدمی کا یعنی بڑے دماغ کا پارٹی سے ہٹ کے یعنی کہ اپنے ضمیر کے مطابق جو موقف ہو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور غلطی ہونا جائز ہے، بدنیت ہونا جائز نہیں ہے. انصر گیلانی، آئی تھنک آپ میں پوری وہ پروگریسو اسپرٹ پائی جاتی ہے، اور جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں یہ جسٹیفائڈ ہیں اور یہی اور یہاں تک باتیں بنتی ہیں اور آپ نے پوری باتیں کی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ انگلینڈ کا جب میگنا کارٹا 1215 یا 20 میں پاس ہوا تو اس کی جو پہلی اسپرٹ یا جس پر پورا انگلینڈ آج موجود ہے وہ یہی تھی کہ کنگ از ناٹ اباؤٹ دا لا. اور پھر اس کے لیے 800-900 سال کا سفر طے ہوا، اور کانسٹیٹیوشن کے لیے ایجوکیشن کا 100% ہونا، اور پھر ڈیموکریٹک ویلیوز بنتی ہیں اور سوشل سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے. دین یو کوڈ ایکسپیکٹ کہ پبلک بھی اویئر ہوتی ہے، تبھی جو ہے وہ فالوشپ دیتی ہے. سوال یہ میرا یہ ہے کہ واٹ شوڈ بی دا کریکٹرسٹک ٹو جج دا ججز. سیکنڈ یہ ہے کہ دا ڈیوٹی آف دا ججز از ٹو گیو دا social justice, rather our judges are giving political justice. What are the reason? Third یہ ہے کہ اگر ججز صحیح مبنی بر حقیقت، سچ پر اور استقامت پر فیصلے دیتے ہیں تو ان کے لیے کون سی کتنی اسٹرینتھ اور ان کی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ مورل اسٹرینتھ کے ساتھ فیصلے دے سکیں. پبلک اسٹرینتھ ہونی چاہیے یا ہمارا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیے آپ نے بات کی نا، میں نے پہلے کہا تھا کہ رول آف لا کا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، آزاد عدلیہ. اب عدلیہ کی آزادی یعنی کہ وہ آزادی سے فیصلے کریں، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہوں، یعنی کہ وہ کسی لالچ میں نہ آئیں. یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو، کسی بھی طاقتور کی طرف سے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو کوئی اور وہ خود ایک جج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک کیریکٹر بھی ہوتا ہے. تو وہ ایسا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب جج کو کیسا ہونا چاہیے، تو جج کو میئر اسپیکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی جج کو ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا آپ کی آئین میں نا جو سمپل سی بات ایک تو یہ ہے کہ آئین میں جو آپ کا دائرہ کار ہے نا آپ اس میں رہیں، آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. لیکن ہم نے وہ جو دیکھا چودھری صاحب کے دور میں، اور پھر جو یہ میں نام ہی بھول جاتا ہوں بار بار، مجھے اتنے برے لگتے ہیں یہ لوگ ثاقب نثار. اب انہوں نے جو سو موٹو کے نام پہ یعنی کہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کو اسپیکٹیٹر نہیں ہونے، جہاں پہ حقوق کی وائلیشن ہے یا جہاں کوئی ادارہ اپنا ٹرانسگریس کر رہا ہے تو اس کو جا کے وہاں پہ روکا جائے، اس کو کلعدم کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ اوور ایکٹیو ہو جائیں کہ آپ انتظامیہ ہی بن جائیں. آپ جا کے عدلیہ میں نیچے جا کے کھاڑ پچھاڑ کریں، ان میں دخل اندازی دیں. آپ انتظامیہ کے ایک کام کریں، آپ جا کے ادھر کچھ اور کام کر دیں. آپ مطلب کسی کام ہی دوسرے اداروں میں آپ کو آپ ورک ہی نہیں کرنے دے رہے. تو یہ جو ہے نا بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارا جو پورا یہ حکومتی نظام ہے یا ریاست کا نظام ہے، یہ ایک بیلنس اس کا تقاضا کرتا ہے، ایک بڑا توازن
کا تقاضا کرتا ہے. صاحب ججز پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, کیا مطلب کہ کون کون سی مثالیں آپ دیں گے؟ ابھی سب آپ قدرت کی نگاہ سے لے کے انسانوں کی آنکھوں تک نے دیکھا ہے کہ ججز پارلیمنٹ میں جا کے پرائم منسٹر کے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں, تو کیا اب کتنی صفائیاں ہوں گی, کتنی ساری برداشت ہوگی؟ ہاں اچھا, وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پروٹیکشن کی آپ بات کر رہے تھے, تو پروٹیکشن ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ مطلب یہ کہ روزگار کی پروٹیکشن ہے اور دباؤ سے آزادی ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے ملک میں وہ جو ہے نا دباؤ سے آزادی نہیں ہے. اور عدلیہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ سے مینیپولیٹ ہوتی آئی ہے اور ابھی بھی ہوتی ہے, اور ابھی بھی دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں وہاں پہ عجیب قسم کی دڑے بازی سی نظر آتی ہے. یعنی کہ یہ وہ جو ہے نا یہ ایک عدلیہ کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور جو قانون کی آئین کی جو روح ہے اس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب جو تحفظ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سب سے بڑے محافظ ہی جب وہ تحفظ نہ دیں بلکہ پریشر ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں یا لالچ ہو, لیکن میں نے پلاٹ لے لیا ہے کسی سے اور میں پھر کیا اس کے خلاف فیصلہ کروں گا, یا اگر مجھے بلیک میل کیا جا رہی ہے, میں نے کچھ ایسا کر دیا جو میں بلیک میل ہو رہا ہوں, میری کوئی ویڈیو نکل آئی ہے یا کچھ ہے, تو مطلب یہ بہت سارے چیزیں جس سے آپ کو مطلب یہ جج ہونا آسان بات نہیں ہے, بہت وہ جو ہے نا دل گردے کی بات ہے, انصاف کرنا بڑا ڈیرنگ ہونا پڑتا ہے. اور وہ میں کسی میں سن بھی رہا تھا ایک جسٹس شاید انڈیا کے, ان کا باقی چیزیں بات یہ ہے جج کو سب سے پہلے کریجس ہونا چاہیے. کریجس نہیں ہے تو پریشر کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا, پریشر نہ نہیں بول سکے گا, پھر وہ سیدھی سی بات ہے اس میں لالچ وغیرہ کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 100%, تو میں جب کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو جان بوجھ کے پیچھے رکھا جا رہا ہے, تو پھر ہم مطلب جب ایک تعلیم دی ہی نہیں جا رہی تو آپ پھر انتظار کریں گے, کتنے سو سال انتظار کریں گے کہ تعلیم ہوگی تو یہ ہوگا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے, لیکن اب چیزیں تھوڑی سی کھلی بھی تو ہے نا, مطلب پتہ بھی تو چلنا شروع ہوا ہے نا. پہلے تو بہت پردے میں تھی چیزیں, تو پتہ چلے تو ان کو ہائی لائٹ کریں, کاؤنٹر نیریٹو رکھیں نا. پاکستان کے قیام کے بعد جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ کالونیل دور میں پاکستان کے بعد اس کے پاس کوئی لاء نہیں تھا. آہستہ آہستہ لاء وہی چل رہا تھا جو کہ جس سے آزادی حاصل کی تھی. آزادی حاصل کرنے کے بعد پرانے قانون پہ چلتے رہے اور پھر ایک قرارداد مقاصد کے ذریعے بالکل یو ٹرن لے لیا گیا. تو اس سے عوام تو گول دائرے کے سفر میں بھٹک رہی ہے, رستہ سامنے ہے پھر بھی بھٹک رہی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں ایسے میں کہ پاکستان کی پہلی بنیاد, آئینی بنیاد یا قانون کی بنیاد, اسمبلی, قانون ساز اسمبلیوں کا رستہ درست تھا یا غلط تھا, یا وہ وقتی مجبوری تھی؟ کون سے اقدام کی آپ بات کر رہی ہیں, کون سا اقدام آپ کہہ رہی ہیں کہ غلط تھا؟ قانون ساز, یہ جو آپ کے قانون بنانا ہے, لا اینڈ آرڈر تھا پہلے, کیا کہتے ہیں سارا پہلا پاکستان کا پہلا قانون جس میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے نیم پارلیمانی جمہوریت ہے. تو اس کے بعد وہ قرارداد مقاصد کے ذریعے یہ سارا کچھ ماورائی کر دیا گیا, زمین کے باشندوں کو آسمان پہ چڑھا دیا گیا اور درمیان میں لٹک رہی ہے. پورا ادھر قرآن بھی موجود ہے, ادھر دستور بھی موجود ہے, دونوں الماری کے اوپر یا طاق پہ کہیں رکھے ہوئے ہیں. عام آدمی کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. ان کو کوئی انٹرپریٹر ملے گا, مولوی ملے گا, وکیل ملے گا, کوئی جج ملے گا جو یہ بتائے گا کہ اب اس وقت اس کو آسانی دی جا رہی ہے, اس وقت اس کو آسانی دی جا رہی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو آسانی کبھی نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے, اور جو میں بات پہلے کی ہے آپ نے اس کو ریٹریٹ بھی کیا کہ ہمارے عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی اس میں نہیں ہے. جو آپ نے قرارداد مقاصد کی بات کی, میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرے پاس آئین ہے میرے ہاتھ میں اور اس میں ابھی بہت امپرومنٹس کی ضرورت ہے. یہ میں نے پہلے یہ بات کہی, لیکن میں نے کہا جو اس میں ہے وہ بھی نافذ ہو جائے نا, جو میں حقوق دیے گئے ہیں, تو وہ بھی بڑی بات ہے. باقی یہ سماج کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آئین کا بھی جو ہے وہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے بنا دیا ہے تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس میں تبدیلی آنی چاہیے. سر کائنڈلی سو رہا سائلنٹ پہ کر لیں. تبدیلی آنی چاہیے, لیکن تبدیلی عوام کی بہتری کے لیے آنی چاہیے. اس میں ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ جو آئین کے بنیادی حقوق کے ساتھ جو آرٹیکلز متصادم ہیں ان پہ کام ہونا چاہیے.
اور یہ جو آپ نے کہا کہ قرارداد مقاصد کی بات، ٹھیک ہے تمام لوگ مسلمان ہیں، اور میں نے کہا کہ جو ہے اسلام میں جس طرح مطلب کہ رول آف لا کی بات ہے، کسی کو کسی پہ کوئی وہ ترجیح نہیں دی گئی قانون کی نظر میں، اور کہا گیا کہ کوئی جتنا قریبی بھی ہوگا اگر وہ کوئی جرم کرے گا تو سزا کا وہ سزاوار ہے. لیکن یہ جو ہم قرارداد مقاصد یا وہ جو ہم نے لگایا اور ہم نے کہا جی اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ اقتدار اعلیٰ یہاں پہ انسانوں کے پاس امانت ہے، اور امانت کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اختیار ان کے پاس ہے اور ان سے تو شکایت ہے نا، تو وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ جو کر دیتے ہیں، اس میں جو بھی تبدیلی کرنی ہوتی ہے جس طرح کا بھی وہ کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ابہام کریٹ ہوا ہے، اس میں اس کی کوئی وہ اس طرح ضرورت نہیں تھی، یہ وہ چیز ساتھ نہ تھی کرنے کی. لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے جس طرح کہ آج وہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کر دی گئی، تو کنفیوژن بہت ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہونی چاہیے کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا جو آپ نے وہ بات کی نا کہ یہ جو ہمیں تو یا تو مولوی بتائے گا یا وکیل بتائے گا، تو یہ عام قانون کا ہمارا ایک مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ جتنے بھی ہم قانون ہیں ہمارے پاس وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں، ان میں تھوڑی بہت ہم نے تبدیلی کی ہے، وہی ہم چلا رہے ہیں، اور وہ انگریزی زبان میں ہے. تو جو وکالت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتے ہیں، وہ اس کے بعد میں جج بنتا ہے تو اس کی وہ انٹرپریٹیشن بھی کرتا ہے. لیکن عام آدمی کو تو قانون کے الف بے بھی نہیں سمجھ آتی یا قانون کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ لینگویج کا بیریئر بھی ہے. اور اگر ہم انگریزی کے بجائے اردو میں جو قانون پڑھتے ہیں تو وہ تو بھائی دیکھ کے میں بھاگ جاتا ہوں، عام بندہ بھاگ جاتا ہے. اس کی زبان اتنی وہ پرانی اور مشکل ہے کہ عام اردو میں وہ بندہ بات ہی نہیں سمجھ سکتا وہ والی بات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قوانین کو اپنی زبان جو بھی آپ کی زبان ہے، اگر آپ اردو بولتے ہیں اردو، پنجابی بولتے ہیں پنجابی، ان زبانوں میں ان قوانین کو عام فہم الفاظ میں بتانا چاہیے. ان کی جو روح ہے وہ واضح ہونی چاہیے. ان کے اندر جو پروسیجرز دیے گئے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ انفارمیشن حاصل کریں ایسے اداروں کے بارے میں جو آپ کے ٹیکسز سے چل رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان میں فنڈز کہاں جا رہے ہیں ان کے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ درخواست دینے کا یہ طریقہ کار ہے. اس میں یہ اور یہ میں اس طرح کر سکتا ہوں، یہ اتنا سمپل سی ایک چیز ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوگا. مطلب جن لوگوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن لاء کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا، حالانکہ ہر شہری کو وہ بیسک کنسٹیٹیوشن میں دیا گیا رائٹ 19A کے تحت، وہ پھر نیچے قوانین بنائے صوبوں نے. تو یہ جو مطلب سمپل سی بات، مطلب سادہ الفاظ میں بھی بہت ساری چیزوں کو ہم عوام تک کر سکتے ہیں. لیکن نہ تو قوانین بننے سے پہلے عوام کو انگیج کیا جاتا ہے، نہ قوانین بننے کے دوران کوئی خاص ہوتی ہے، اور قوانین بننے کے بعد تو بے تحاشا قوانین ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں جب سے بنے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ قانون بنے ہیں کس لیے ہیں. کئی قوانین تو ایسے ہیں وکیلوں کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ ان کی نہ سوسائٹی میں کوئی اویئرنیس ہے نہ ان کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ دیکھیں نا، جب چیزیں ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے یار یہ تو بڑا انکنسسٹنٹ ہے، یہ آئین کے ساتھ یہ چیز انکنسسٹنٹ ہے، اس کے سارٹی کے ساتھ کل کے ساتھ یہ کلیش کر رہا ہے، تو کس کو پریویل کرنا چاہیے. تو یہ گریٹ ڈیبیٹ کا متقاضی ہے یہ والی جو آئین کو وہ کرنے کی بات ہے. لیکن وہ تو اس پہ بھی کام ہونا چاہیے اور ہم کرتے ہیں مطلب ساتھ بات. لیکن ابھی میں اس کو سیٹل نہیں کر سکتا. ابھی تو ہم یہی بتا سکتے ہیں، اویئرنیس ہی دے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ جھول ہے، یہاں پہ مسئلہ لائے کر ہے، یہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ ایکچوئل میں ہونا چاہیے، یہ آن دا گراؤنڈ ہو رہا ہے. اٹس آل رائٹ، تھینک یو. اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو انصاف کا پروسیس ہے اس میں زبان کا یا لفاظی کا کتنا کردار ہے؟ فار ایگزامپل جتنے وکلاء ہیں وہ بہت خوبصورت مقرر بھی ہوتے ہیں، جی جی، اور جو وکیل زیادہ اچھا پر اثر شعلہ بیان ہوتا ہے، اب اس سے قطع نظر کہ وہ بات حقیقت پر مبنی کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیس جیت جاتا ہے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا جو جسٹس ہے اس کا ایک اچھے مقرر سے یا اچھی زبان سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈو یو سی اینی ہوپ فار جسٹس ان دس کنٹری؟ فار ایگزامپل میں نے 16 سالہ تعلیم میں کہیں اپنے بنیادی حقوق نہیں پڑھے کہ میرے ملک کا قانون کیا ہے اور میرے کیا حقوق ہیں اور میرے کیا فرائض ہیں. فار ایگزامپل جو مطالعہ پاکستان میں جتنا کچھ پڑھا تھا وہ مرڈر آف ہسٹری میں فیکٹ چیک کر کے بتا دیا کہ عزیز نے وہ پروپیگنڈا تھا سارا. اچھا پھر جو قانون بنتا ہے وہ بنتا ہے پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ میں جو لوگ جہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے, سو وہ نہیں جانتے کہ عوام کے اصل مسائل کیا ہیں جن کے حل کرنے کے لیے قانون بننے چاہیے. اچھا پھر جو آپ کا عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. فار ایگزامپل اب میرے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی ہے, آئی نو بیٹر کہ میں نے یہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے, تو میں لیکن مجھے ایک وکیل کرنا پڑتا ہے, مطلب وہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. سو ایک عام آدمی کے لیے اسپیشلی یہ جو ابھی ریسنٹ ایونٹس چل رہے ہیں اس ملک پہ, تو آپ کے پاس کیا ہوپ ہے کہ ایک ایسا شخص جو فار ایگزامپل اپنا کیریئر اسٹارٹ کر رہا ہے یا فیملی اسٹارٹ کر رہا ہے اینڈ اس کو سامنے کالے بادل نظر آ رہے ہیں کہ یار یہاں تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے, نہ قانونی ادارے ہیں نہ پارلیمنٹ ہے, کوئی نہیں ہے بیسکلی. تو میرا کوشچن دوسرا یہ ہے کہ ویئر ڈو یو سی دا ہوپ؟ اچھا سر آپ کا نام کیا ہے؟ اطہر. عطا صاحب آپ میرے خیال سے لیٹ آئے. اچھا یہ جو آپ کی 2-3 آخری باتیں تھیں یہ میں نے بھی کہیں. اچھا سوال آپ کا بہت دلچسپ ہے کہ کیا ہم زور خطابت کی وجہ سے ایک وکیل انصاف لے لیتے ہیں, اور دوسرا جو دیکھیے ایک جو وکیل ہے نا وہ لاجک پہ اس کو بات کرنی چاہیے, لاجیکلی وہ کریکٹ ہونا چاہیے, اور لا از لاجک بیسیکلی. میں نے لاجک پہ بھی ایک وہ پچھلے دنوں میں ایک ٹاک دی تھی, اس میں ساری جو ہم فیلیسیز کے ذریعے جس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے مخاطب کو یا ججز یا کوئی بھی مینیپولیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ لاجک میں ٹھیک ہیں تو یو ول ناٹ کمٹ مسٹیک ان یور ریزننگ. دیکھیں نا جیسے لاجیکل ریزننگ ہے کہ لاجیکل ریزننگ ہے. ہم بائی ڈیفالٹ انسان جو ہے نا ارریشنل ہے, ہم ریشنل ہونا سیکھتے ہیں, سائنٹیفک ہونا سیکھتے ہیں, اس طرح لاجیکل ہونا بھی ہم سیکھتے ہیں. کچھ ہمیں تجربات سکھا دیتے ہیں, کچھ ہمارے بڑے دماغ جو گئے ہیں انہوں نے مطلب ان کے اصول ہمیں, جیسے ایرسٹوٹل نے فارمل لاجک 2000 سال پہلے بنا دی تھی, ابھی بتا دی تھی اس کے اصول, اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد ہم اب فارمل لاجک میں وہی کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں پہ بھی نا کمیونیکیشن ہم نے کرنی ہے, تو کمیونیکیشن کرنے کے لیے وہ بندہ بہت بہتر رہتا ہے, بہت افیکٹو رہتا ہے جس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. تو عدالت میں ظاہر سی بات ہے اس بندے کا امپیکٹ زیادہ ہوگا جو زیادہ اچھا بات کر سکے گا. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ اچھی بات کر سکے گا, ججز بھی کو بھی قانون پتہ ہوتا ہے, انہوں نے بھی قانون اپلائی کرنا ہوتا ہے. اتنا بھی ایسے اندھیر نگری نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا لالچ کی وجہ سے اور اس وجہ سے کچھ نالائق بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے, جیسے وکیل ہیں, ججز بھی بڑے بڑے نالائق ہیں. ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, ٹھیک ہے نا. تو اس دن میں ایک لیڈی جج کہنے لگا تھا, پھر میں نے کہا یہ کہ میرے حسن کے بارے میں بات کر رہے ہو. تو میں پریکٹسنگ لائر ہوں, صبح سے شام تک میں پیش ہی ہوتا رہتا ہوں. تو دیکھیے سب سے بنیادی بات ہے نا, اگر آپ لاجیکلی ٹھیک نہیں ہیں اور آپ جو ہے نا آپ آن پیپر آپ کے پیپر ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں یا اس طرح کیس آپ کا خود ہی ٹھیک ہے, تب بھی آپ کو وہ ادھر ہی چلا جائے گا کیس. لیکن میں ایک وکیل ہوں نا, تو میری مہارت کس میں ہے؟ میری مہارت اس میں ہے کہ میں دیکھوں کہ یار آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, وہ کس قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور ہو رہی ہے تو وہ کیسے ہو رہی ہے, اور اگر آپ کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے تو میں وہ جو کیس کے جو فیکٹس ہیں نا, لا تو مجھے پتہ ہے, لیکن کیس کے فیکٹس آپ کے ان کے کیس کے فیکٹس الگ ہوں گے, آپ کے الگ ہوں گے. ان فیکٹس کو میں اس لا کے ساتھ جوڑوں گا, پھر میں اس فیکٹ سے میں بتاؤں گا کہ اس پہ یہ لا اپلائی ہو رہا ہے یا یہاں سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن, یعنی کہ کورٹ کے سامنے پریزنٹیشن. تو بلوور کورٹس میں ہمارے کچھ وکیل ہیں نا, وہ دے پلے وہ کیا کہتے ہیں گیلری کے لیے پلے کرتے ہیں, وہ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. عام ہمارے پاس غریب لوگ آتے ہیں, دیہات سے لوگ آتے ہیں, ان کو اتنا نہیں ہوتا, تو وہ اس کا جتنا بھی اچھا وکیل ہو نا, اگر وہ عدالت میں جاتا ہے وہاں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مخالف ایک وکیل ہے نا, ایسی شور مچا کے چلا جائے گا, تو وہ بڑا بولتا ہے وکیل, بڑا جی ہمارا وکیل تو بولا ہی نہیں ہے. یہ ہماری سائیکی بنی ہوئی ہے کہ چاہے وہ جو الٹی سیدھی بات کرے بس بول کے آ جائے.
لیکن جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو نچلی عدالتوں میں شور مچا رہا ہوتا ہے, وہ چھل کود کر رہا ہوتا ہے نا, وہ وکیل وہاں نہیں چھل کود کرنے دیتے اس کو. آپ پریزنٹ کریں اپنی جو بات ہے آپ کے آرگومنٹس ہیں, فیکٹس اور آرگومنٹس کو, لا کو آپ جو اپنے کیس کے فیور میں لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کو جتنے اچھے طریقے سے, جتنے لاجیکل انداز سے اور جتنے وہ کریں. اس لیے آپ کو شور مچانا ضروری نہیں ہے, کوئی شعر و شاعری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے کہ کیسے آپ کا کیس بن رہا ہے. تو یہ جو ہے نا مین پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے میں, کیونکہ پوئٹری کا بھی ہے تو ہم پوئٹری کا تڑکا لگا دیتے ہیں, لیکن ہر وکیل تو نہیں لگاتے, لیکن بڑے بڑے وکیل ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی شاعری مینڈیٹری تو نہیں ہے. آپ کا پریزنٹ کرنا لاجیکل انداز سے اور فیلیشس ریزننگ کے بغیر, اور اتنے اچھے انداز سے پیش کرنا کہ آپ اپنے کیس کی طرف جج کو لے آئیں لاجیکلی. ایموشنلی بھی لاتے ہیں لوگ, لیکن وہ پھر اوپر والے فورم پہ جائے گا تو چیلنج ہو جائے گا نا. مطلب آپ نے مسٹیک کر دی, میں نے کروا دی, آپ کو الو بنا دیا, جو بھی ہے. ہائی کورٹ میں جائے گا یا کہیں پہ جائے گا تو وہاں تو وہ چاہے ہو جائے گا نا. تو یہ جو چیز ہے نا آپ کی, کئی جگہوں پہ اس طرح چل جاتا ہے, کئی جگہوں پہ نہیں چلتا. لیکن بیسک یہ ہے کہ ہمارا جو, کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں تو میں تو یہی سیکھا اور میں یہی کرتا ہوں کہ جو اس کا چیزوں کو تھراش آؤٹ کر کے میں اس کو بالکل نیرو ڈاؤن کر کے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں فیکٹس کو لا کے ساتھ, اس کو پیش کرتا ہوں اور پھر جج پہ چھوڑ دیتا ہوں. جو بھی اگر غلطی کرے گا تو اوپر چیلنج ہو جائے گا. دوسرا جو آپ نے کہا نا جس طرح آج کل ہو رہا ہے, تو یہ آج کل کی تو بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس کو نا ہوپ کرنے کے علاوہ میرے پاس آپشن نہیں ہے. اگر ہوپ نہیں کروں گا تو میں جلدی مار جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ہوپ کم از کم مجھے زندہ تو رکھتی ہے نا. تو وہ دیکھیں نا, اب کیا ہے ہمارے پاس, ہوپ ہے نا. ابھی اس دن کوئی دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مطلب ایک ویل آف لوگ ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پڑ گیا, ہمارے پاس ہے. میں نے کہا یار میں تو نہیں سیلفش ہونا افورڈ کر سکتا. سیلفش ہونا چاہیے انسان کو اپنے ظاہر کی بات, لیکن اتنا سیلفش نہیں افورڈ کر سوسائٹی کے لیے میں کوئی بات ہی نہ کروں. ہاں مطلب یہ کیا ہے پھر, میرے میں کیا فرق رہ جاتا ہے, میرے باشعور ہونے کی کیا پھر آپ تو نہیں نا, مطلب زیادتی ہے نا. پھر آپ نہ پیدا ہوتے نا بہتر تھا. آپ نے تو ایکو سسٹم خراب کرنے کے لیے آپ آئے ہیں نا پورے, مطلب آپ نے یہاں کی خوراک ختم کرنی ہے, یہاں کی جو ہے ماحولیات کو نقصان پہنچانا. آپ نے کوئی بہتری تو لانی, تعمیراتی کام کر کے جائیں تو پھر آپ کا جنم جو ہے نا وہ آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے. آپ کا وہ ہے, وہ آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ میں پیدا ہوا, ادروائز آپ کو بھی ماتم ہی کرنا چاہیے. آپ کا نہیں کہہ رہا مطلب. ناصر بلوچ, میں بلوچستان سے ہوں جی. میں جب اس طرف اسلام آباد آیا تھا, میری پہلی بار میں آیا ہوں. جی جی ویلکم. لیکن جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, مطلب مجھے تو پاکستان ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ قانون ہے, سب کچھ ہے. اسلام آباد کی طرف آ جاؤ, آپ کو لگتا ہے کہ قانون ہے, لوگ اچھے ہیں, خوبصورت شہر ہے. اگر ہم کو مطلب دو مختلف ممالک لگتے ہیں یہ. آپ جب وہاں پہ, ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, ہمیں تو مجھے 5-6 دن ہو رہے ہیں میں یہاں پہ رہ رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کون ہو. میں سمجھ ہوں. جب آپ وہاں پہ ہو, ایک تحصیل میں 30 اگر کیمپ ہو, وہاں پہ فوج ہو, ہمیں تو وہاں پہ عدالت, یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہی نہیں عدالت کوئی چیز ہے یا ہوگا. ہم تو روتے ہیں صرف اس کے لیے, خیالی ہے, جیسے کہ خدا کا نظریہ. ہمارے لیے عدالت بھی وہی چیز ہے, بس ہمیں باور کرانا ہوتا ہے کہ عدالت ہوتی ہے چیزیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آئین ہے آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی حیثیت رکھتا ہے, آئین تو قرآن کی حیثیت رکھتا ہے. خدا نے اسلام, اللہ نے جو اسلام لائے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی حکمران, انصاف قائم ہو, اسلام آیا اس لیے. تو یہ جو آئین ہے, کیا یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتا ہے؟ جو دو ممالک ہے, ایک ممالک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے آپ میرے خیال سے آپ بھی لیٹ آئے ہیں یا پہلے, تو میں نے یہ باتیں کی ہیں نا, میں نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے کہا کہ ہم پنجاب میں بیٹھے ہوتے ہیں تھے تو بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا کسی نے کچھ غلط کام تو جس کی وجہ سے اس کو, ایسے میں نے بولا نا, میں نے کہا فاٹا میں ہوتا ہے تو اس کو سزا ہم کہتے ہیں کیا ہوگا. تو میں نے کہا سب چیزیں فیئر ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. بنیادی جو حقوق ہیں وہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لا جدھر تک لگتا ہے, اور لا کا میں نے بتایا کہ کون سا لا, جو وہ لا جو عوام کی فلاح کے لیے بنا ہوا ہو, ڈریکونین لا نہیں کہ جو حقوق چھیننے والا لا, وہ نہیں, وہ تو ظلم ہے. تو وہ چاہے بلوچستان کی حد تک نافذ ہے یا پورے پاکستان کی حد تک نافذ ہے, تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں جو حقوق دیے گئے وہ ملنے چاہیے, تو آپ کو بھی ملنے چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بنگلہ دیش جو بنا ہے مشرقی پاکستان میں
اس وقت پاکستانی کی آبادی بھی ہم سے زیادہ تھی، وہ پاکستان بنانے میں ان کی جد و جہد بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس تو شاید سیٹیں بھی ہم سے زیادہ تھیں. پھر وہ پاکستان نہیں رہے، وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے رول آف لا پہ عمل نہیں کیا. ہم نے آئین کے تحت ان کو مطلب جو بنتا تھا ان کا حق مطلب جو ہم نے نہیں دیا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں، ہم اسی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کوئی انسانی طریقہ کار نہیں ہے، یہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، ان کے ساتھ رویہ رکھنے کا کسی ریاست کا طریقہ کار نہیں ہے. ایک ریاست سے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وفاداری دل سے اٹھتی ہے، اور ریاست پہلے ان کو وہ ساری سہولتیں، وہ سارے حقوق دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمارا باپ ہمارے ساتھ اچھا نہ ہوتا، ہم اپنے باپ کے خلاف نہیں ہو جاتے. باپ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے. تو ریاست بھی ہمارے ساتھ اچھی ہوگی تو ہم اس سے وفادار ہوں گے نا. تو یہ تو ہے کہ میں ظلم بھی کروں اور وفاداری کا بھی تقاضا کروں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو کہیں پہ بھی نہیں آپ کو ہوتا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے زیادتی ہو رہی ہے، ہوتی آئی ہے. اور اسی طرح اور بھی میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کے علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح ہے. تو آج بھی ہم جو بیٹھے ہیں، جو میں نے ان قوانین کی بھی بات کی، انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کچھ بیٹھے ہیں لوگ. لیکن یہ اویئرنیس ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے نا. اگر کوئی آپ کے خلاف نہیں بول رہا، زیادہ خلاف کہہ رہا ہوں، آپ کے حق میں نہیں بولتا کہیں پہ، تو جیسے پنجاب میں پہلے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی نا، اب پھر کہیں بات ہو جاتی ہے. تو وہ پنجابیوں کو تو پتہ ہی نہیں، مطلب وہ چیزوں کو پتہ ہی نہیں تھی نا، ان تک تو صحیح انفارمیشن بھی نہیں پہنچتی تھی اور وہ آرام میں تھے. تو ان کو یہ ہوتا ہے، اب تھوڑا تھوڑا ان کو بھی لگا ہے کہ یار نہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ ادھر سے بات کر رہے ہیں. تو آپ ان علاقوں میں بہت مسئلے ہیں انسانی حقوق کے، بنیادی حقوق کے، ان ایلینیبل رائٹس جو ہیں وہاں پہ وہ چھینے گئے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں. باقی ابھی یہ دیکھیے نا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، آپ وہاں سے ہیں، میں وہاں گیا نہیں ہوں کبھی. تو وہاں کے لوگوں کی ہمیں پتہ تو چلتی رہتی ہے، دوست بہت سارے ہیں ادھر. لیکن جب تک آپ لوگ کس طریقے سے منظم ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ لوگ کس طرح، شعور تو آپ لوگوں میں بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلوچستان کے لوگوں میں بہت سیاسی شعور ہے. اپنے وہ غلامی پسند نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے. کسی میں بھی نہیں ہونی، کسی شخص میں بھی غلامی کو قبول کرنے کی وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو وش ہوپ فار دا بیسٹ. انہیں بھائی صاحب کے سوال کے تناظر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. فہیم صاحب، آپ بتائیں گے کہ مجھے کہ پاکستان میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ مرد ہیں، میں عورت ہوں، لیکن ہم دونوں ریاست کے دونوں ہی ذمہ دار شہری ہیں اور یکساں حقوق رکھتے ہیں. یہ کانسیپٹ پاکستان میں نیا ضرور ہے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں. خواتین بھی بہت سی باشعور ہو رہی ہیں، متحرک ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بنیادی حقوق کے مقابلے میں ہمارے پاس سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، شرعی عدالتیں بھی ہیں، سماجی اقدار بھی ہیں. آخر کو یہ ایک سپیریئر کسے مانا جائے؟ دیکھیں، سپیریئر تو عدالتوں کے لحاظ سے سپریم کورٹ ہی ہے نا، جو فائنل آپ کا فورم ہے، جو حقوق کا تعین کرتا ہے، یہ صحیح یا غلط کا جو فیصلہ کرے گا، وہ تو سپریم کورٹ ہی ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ کو انتظامیہ اور جو مقننہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کا بھی اختیار ہونا چاہیے، کہ کوئی ایسی چیز وہ کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چیک رکھے. تو فورم تو سب سے بڑا عدلیہ ہے، اور جو ہماری کتاب ہے وہ تو آئین ہے سب سے بڑی. ٹھیک ہے نا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن ہے، آپ جو کہہ رہے تھے قرآن، دیکھیں ہماری وہ مذہبی کتاب ہے، وہ ہمارا اور طریقے سے مقدس ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریاستوں کے لحاظ سے جو آئین ہے وہ مقدس ہوتا ہے، اور اس لیے مقدس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. ورنہ مطلب اس کتاب میں، یا ایک اور منو سمرتی میں، یا ہٹلر کی جو کتاب ہے، تینوں کتابیں ہیں نا، تو ایک وہ کیوں نہیں مقدس ہیں؟ یا مطلب ان کو میں نے ویسے مطلب کیوں نہیں مقدس سمجھتے؟ اگر تو کیونکہ ان میں وہ انسانیت کی باتیں نہیں ہیں، حقوق کی پامالی کی باتیں ہیں نا، وہ نظریہ ہے، تو ہم ان کو مقدس نہیں سمجھتے. تو یہ ابھی دیکھیں نا، انڈیا کو آپ دیکھیں تو ان کا جو آئین ایک سیکولر آئین بنا، اس سیکولر آئین کے جو بینیفٹ ہوئے اس سوسائٹی کو، کہ وہ ایک بڑی وائبرنٹ ایک ڈیموکریسی بنی، اور اتنے بڑے ملک کو، جتنی بڑی آبادی کو، اتنے کثیر القومی ایک ملک کو وہ ابھی تک اچھے طریقے سے چلا پائیں. آج جو ان کی حکومت ہے وہ ایک اور کہانی ہے، وہ ایک اور طرف لے کے جانے کی کوشش کریں. اگر 2024 میں ان کی میجورٹی آتی ہے تو آئین کو بھی بدل دیں گے، کیونکہ وہ آئین کو وہاں پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سیکولر ہے، وہ نہیں چاہتے وہ ہمارے
وہ ایک اور بات ہے. لیکن جو سیکولر آئین نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کا جو سیکولر آئین ہے اس نے وہاں کی چھوٹی اقلیتوں کے ہر طبقے کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے آج تک. ہاں, ایک آج کل ان کی جو حکومت ہے وہ ایک سمجھ لو کہ مولویوں کی شدت پسندوں کی ایک سوچ کی حامل حکومت ہے, لیکن وہ بھی کنٹرول میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والا ایک سیکولر آئین موجود ہے جو ان کو ایک دلت کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا, جس نے ہندوازم چھوڑ کے بدھزم اپنا لیا تھا, اور اس نے وہ ایک سیکولر آئین بنایا جس میں مسلمانوں کو بھی وہ رائٹس ہیں جو دوسروں طبقوں کو ہیں, جو ہندوؤں کو ہیں. وہ اس لیے وہ وہاں ابھی تک پاکستان کے مقابلے میں تو وہاں بہت بڑی آبادی ہے اور بہت ساری قومیں, لیکن وہ پھر بھی اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. میرے خیال سے تو وہ آج تک ہم سے تو بہت بہتر طریقے سے مینیج, ہم نے تو وہ بگاڑا ہی ہے. جہاں بھی ہم پہلے ہم بگاڑ کرتے ہیں پھر ہم اس کو سدھارنے جاتے ہیں تو مزید بگاڑ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں اس کو, مطلب وہ نہیں کم, مطلب وی آر فیلئر اس لحاظ سے. اور یہ ہمارے آئین جو ہے نا ہمارے لیے مقدس ہے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اس میں بھی امپرومنٹس ہونی چاہیے. ایک مزید بہتر آئین کی ضرورت ہے ہم کو, اور صرف آئین کی ضرورت نہیں, اس پہ عمل, اس کو پراپر طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے. جی السلام علیکم سر, میں فلم کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک سوال, فلم کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی اچھا, فلم کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ایک سوال ہے جی جی کہ اگر کوئی میرا ایک کردار ہے سمجھیں, جس نے جو بیرسٹر ہے تو وہ کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے, تو ایک کیس لڑنا چاہتا ہے, تو وہ کیس کیا خود بطور وکیل وہ کیس لڑ سکتا ہے؟ اگر وہ بطور وکیل خود کیس لڑ سکتا ہے تو وہ کس کا کیس لڑا ہوگا؟ ایک یہ بات. دیکھیے میں آپ کا اگر سوال سمجھوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیرسٹر ہے جی, اور وہ کوئی اور فیلڈ میں, کسی اور فیلڈ میں, ہاں کسی اور فیلڈ میں چلے کوئی اور کام کر رہے ہیں لیکن اس کے پاس لاء کی ڈگری ہے اس کے پاس, اب وہ اپنا کیس لڑنا چاہتا ہے. ہاں وہ ایک کیس لڑنا چاہتا ہے کسی اور تناظر میں. دیکھیے اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک وکیل ہے لیکن نان پریکٹسنگ ہے اور کسی ABC کا کیس لڑنا چاہتا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کیس لڑتے ہیں تو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہم بار کونسلس کے ممبر ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک لائسنس ہوتا ہے, جیسے جیمز بانڈ کے پاس لائسنس ٹو کل ہوتا ہے ہمارے پاس لائسنس ٹو پروسیڈ ہوتا ہے یا لائسنس ٹو فائل کیس ہوتا ہے. تو ویسے یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی ہے نا, جو کوئی بھی, وہ کسی کے بغیر بھی, وکیل کے بغیر بھی عدالت میں جا کے اپنا کیس لڑ سکتا ہے. مطلب یہ صاحب بیٹھے, یہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ سر میں اپنا کیس خود لڑوں گا, ٹھیک ہے. لیکن پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے لاز بہت ٹیکنیکل ہیں, اور کہاں ایک وکیل جو منجا ہوا ہوتا ہے اور سارے لاز کو اس نے بار بار اپلائی کیا ہوتا ہے, اور کہاں ایک عام آدمی کہ وہ اس کو اپنے کیس کے فیکٹس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی کلائنٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں فیکٹس آپ بتائیں کہ لا ہم اپلائی کریں گے. تو اس لیے جب بندہ خود پیش ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ مار کھاتا ہے, یعنی کہ نہیں اپنے آپ کو وہ, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پریزنٹیشن اس طریقے سے لاز فیکٹس کو لاز کے ساتھ نہیں وہ پراپر طریقے سے جوڑ سکتا. تو اسی لیے ابھی دیکھیے نا ہمارے بہت سارے وکلا ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں, اور جب ہمارے پاس خراب ہوئے کیس آتے تو ہم دیکھتے ہیں یار کتنا بڑا نقصان کر دیا ایک لیٹیگینٹ کا, کیونکہ وہ تو یہ میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ مطلب وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ لڑنا چاہے تو کر سکتے ہیں. مطلب اب سوال تھوڑا سا مزید اگر آپ وضاحت کریں گے, میں سمجھ نہیں سکا. اگر آپ فلم بنانا چاہ رہے ہیں تو بیرسٹر کے کریکٹر کے لیے مجھے لے لیں صحیح ہے. تو ایکٹنگ کا مجھے بچپن سے شوق تھا. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں جی کہ ایک کریکٹر ہے جو پروفیسر ہے, اچھا, وہ کیس لڑنا چاہتا ہے, وہ اپنے کسی طلباء کو لے کے یا کسی آبجیکٹ کو لے کے جی کیس لڑنا چاہتا ہے, اور وہ اس کیس کے سلسلے میں عدالت جاتا ہے اور خود کیس فائنل کرتا ہے. اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ لا کی ہے, مگر وہ پروفیسر ہے بطور, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ جب کیس لڑے گا تو وہ کس طرح, مطلب اس کے پاس جو ڈگری ہے بار لا کیا, کیا اسے پریکٹسنگ ہونا چاہیے؟ ہاں پہلی تو بات یہ ہے نا کہ اپنے کیس کے لیے آپ خود پیش ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چاہے وکیل ہیں یا نہیں ہیں. ادروائز کسی اور کا کیس لڑنا ہے نا آپ نے, تو آپ کو پھر ظاہر سی بات ہے پریکٹسنگ وکیل ہونا پڑے گا.
اور کم یعنی کہ آپ کا لائسنس ہونا ضروری ہے. اب کئی وکیل ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں, کئی وکیل ہیں وہ روز کے 20 کیسز میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ بوتھ آر پریکٹسنگ لائرس. تو یہ چیز ہے. اور ویسے ہمارے جو بار کونسلس کے رولز ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں وکالت کے ساتھ تو آپ کو اپنا لائسنس سرنڈر کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نہیں کرتے, وہ مطلب نہیں سامنے آتے. اگر سامنے آ جائے تو لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انہوں نے کرنا ہے ایز اے وکیل دوسروں کا کیس تو پہلے وہ مطلب اپنا لائسنس لیں گے تو پھر کر سکیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی سر, آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہمارا آئین ہے اس میں مزید, سر نام بتائیے اپنا. ابوذر غفاری نام ہے جی سر جی. میرا. تو اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ کہ یہ کیا یہ امپلیمنٹ ہوا ہے سارا ابھی تک, کہ آپ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مزید بہتری کی ضرورت ہے, یا صرف آپ نے پڑھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہتری کی ضرورت ہے. دوسری جو ہماری عدالتوں کا رول رہا ہے اب تک, اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا سب سے زیادہ مدت وزیر اعظم رہا ہے وہ لیاقت علی خان رہا ہے پہلا, جس کی 1951 میں شہادت ہوئی تھی, اور تبھی ایوب خان چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے. تب سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کی. یہی مقتدر حلقے جو ہیں لوگوں کو سلیکٹ کر کے لاتے ہیں, اور پھر 2-3 سال بعد یا وزیر اعظم چلا جاتا ہے, یا یہی ایکسرسائز جو ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہے. تو اس میں ہماری عدالتوں کا جو رول رہا ہے, ہم کسی مقتدر حلقے فار ایگزامپل آرمی کو تو بلیم کرتے ہیں, پر آج تک ہم نے عدالتوں کا اس میں جو رول رہا ہے اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا. تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں عدالتوں کا کیا رول رہا ہے. جی تو اب تھینک یو سر. جی اب غفاری صاحب بات ایسی ہے کہ میں نے تو شروع میں ہی اس پہ بات کی ہے آج کافی, جو عدالتوں کا رول ہے. آپ شاید دیکھ رہے ہیں, اور میں نے کہا ہے کہ عدلیہ, آزاد عدلیہ جو ہے نا وہ بہت کروشل ہے, بلکہ شاید سب سے زیادہ کروشل تو یہی ہے, کیونکہ ڈیسائیڈ اس نے کرنا ہوتا ہے, ڈٹرمن اس نے کرنا ہوتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا کردار کیا رہا ہے, میں نے یہ بتایا نا کہ مطلب جج ہونا کوئی آسان کام نہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں ایک بڑے فیصلے کرنے کے لیے بڑے دل گردہ چاہیے آپ کو. جج کو کریجس ہونا چاہیے اور ایک اعلیٰ کردار کا حامل ہونا چاہیے. کسی لالچ میں نہ آئے, وہ پلاٹ نہ لے, کسی اور چیز میں نہ آئے, تب جا کے وہ کرے گا نا. خوف میں نہ آئے تب جا کے کرے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم مطلب فوج کو کہتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں, پھر ڈرتا تو بندے اسی سے نا جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو اب وہ جو ججز ہمارے مینیپولیٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے, یہ تو اس میں کوئی وہ شک ہے نہیں. میں نے کہا بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہم نے کیا ہے نا, پھر ہمارا مزے کی بات یہ ہے کہ جو قانون کی دیوی ہوتی ہے, یعنی ہم آپ نے سنے نا, آپ فلم بناتے ہیں اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے قانون نندا ہوتا ہے, یہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے قانون کی جو دیوی ہے یا لیڈی آف لا ہے, اس کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی ہے, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ صاحب ہے یا یہ صاحب ہے. وہ جو انڈیپینڈنٹ رولز بن گئے, جو قانون بن گیا, اس کے ٹچ سٹون پہ میٹر کو کرے گا, وہ چاہے اس کے حق میں جاتا ہے چاہے اس کے حق میں جاتا ہے. لیکن ہمارے ادھر المیہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈی آف لا ہے نا وہ برائنڈ نہیں ہے, وہ دیکھتی ہے وہ کہ فیس بیہائنڈ دا کیس کو دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ کون زیادہ طاقتور ہے, تو وہ اس کے ساتھ جا کے گٹھ جوڑ کر لیتی ہے. تو عدلیہ ہماری اسی طرح کرتی آئی ہے. دوسرا آپ نے جو کہا تھا نا کہ میں نے اس کو پڑھ کے اور کر دیا, اور دیکھیں سارے ڈیلی آپ کی عدالتیں ہائی کورٹ میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسی کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں. نیچے بھی جو بھی قانون بنے, یہ سب قوانین کی ماں ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو جس قانون کے تحت بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کے انڈر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں نا جو اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے, وہ کالعدم ہونے چاہیے لیکن وہ بنے ہوئے ہیں, جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون ایسا بن نہیں سکتا, لیکن بنے ہوئے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے پڑھ کے, دیکھیے ڈیلی ہم جاتے ہیں عدالتوں میں, وکلا پیش ہوتے ہیں, عام لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ کو اور ان کا ہے, تو یہ عام کیسز ہیں, اور اس میں ہم جو آئین کے تحت ان کا بنتا ہے ہم ڈٹرمن کروا کے دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. لیکن جو بڑے میٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا پوری ملک کا یا بڑے لیول پہ چیزوں کی فیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہوتی ہے, پورے ملک کی دولت کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں اداروں کے, وہاں پہ تو وہ جو ہے نا گٹھ جوڑ آ جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے. تو اس کا ہمیں اس کے بارے میں بات کروں کہ وہاں پہ یہ اس کو وائلیٹ کر دیتے ہیں, اس کی پروویژنس کو. اور جو ہے
بالکل اس میں کنٹراڈکشنز موجود ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ پڑھنے سے بھی بات نہیں ہے, مطلب جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو نظر آتا ہے, ہے یہ